ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ، اور آج ہمارے مہمان ہیں خواجہ محمد آصف، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں، اور اس حوالے سے یہ حکومت کی مختلف پوزیشنز پر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں. ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے، پالیٹکس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ تاریخ کے جھرونکوں میں بھی مل کر جھانکنے کی کوشش کریں گے. میں عمر چیمہ سے کہوں گا کہ عمر چیمہ ذرا آپ ایک انٹروڈکشن لوگوں کے لیے بتا دیں ان کی ذاتی زندگی کا، پھر ہم بات چیت کا آغاز کریں. السلام خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے آپ کی. تو ناظرین، خواجہ صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پھر بھی ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ہمارے جو سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. خواجہ صاحب اگست 1949 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم سیالکوٹ حاصل کرنے کے بعد پھر کیڈٹ کالج حسن عبدال چلے گئے. انٹرمیڈیٹ ادھر سے کیا، پھر بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے. میٹرک ادھر سے. اچھا، میٹرک ادھر سے کیا. تو میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے اور گریجویشن ادھر سے کی. اور جو اس ٹائم جو ان کا سیاست کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کے ادھر کلاس فیلو بھی تھے گورنمنٹ کالج میں، اور بعد میں بینکر بن گئے. بینکر سے بعد میں سیاستدان بن گئے. تو خواجہ صاحب، یہ بینکر آپ کا کوئی ڈریم تھا کہ بینکر بننا، یا کوئی ویسے ہی جیسے بہت سارے لوگ حادثاتی طور پہ کسی شعبے میں چلے جاتے ہیں، آپ بھی ایسے ہی چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں چیمہ صاحب، میں ایکچولی گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کر کے پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء کی ڈگری لی. اس کے بعد میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے نا، میں نے 1970 میں چاہ کے پریکٹس سٹارٹ کی. وہ بڑا ابتلا کا دور تھا ہمارے ملک پہ. اسی زمانے میں فال بھی ہوا 70-71 میں، جو ہے وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. تو میرا کوئی دل نہیں لگا پریکٹس کے اندر. تو یونائٹڈ بینک نے ایک اشتہار دیا ہوا تھا، میں نے اپلائی کر دیا. میرا مرحوم بڑا بھائی جو ہے وہ یونائٹڈ بینک کا ملازم رہا ہوا تھا. تو نوکری مل گئی. میں ٹریننگ کے لیے کراچی چلا گیا. اس کے بعد ٹریننگ کمپلیٹ کر کے سیالکوٹ آ گیا. 1972 سے لے کے 1979 تک 79 تک میں نے سیالکوٹ میں یونائٹڈ بینک میں ملازمت کی. 1979 میں میرے ایک فارمر باس تھے، وہ بینک آف عمان جو آج کل مشرق بینک ہے اس میں جنرل مینیجر تھے. انہوں نے مجھے جاب آفر کی، تم ادھر آ جاؤ. تو امن ہو گیا ہوا تھا. والد میرے جو تھے وہ پہلے تو 6-7 سال قیدیں کاٹتے رہے. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اس وقت. تو میں پھر باہر چلا گیا. تو 79 سے پھر 91 تک تقریباً 13 سال جو ہے میں باہر رہا. 91 میں میں ملازمت کر رہا تھا جس وقت میں یہاں پہ سینٹ میں الیکٹ ہوا. تو کچھ 4-5 مہینے کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا. باہر سے مطلب عمان میں تھے آپ؟ نہیں، میں ابوظہبی میں. 4 سال میں دبئی رہا مشرق بینک میں. اس کے بعد میں پھر BCCI میں آیا. BCCI میں جو کے بعد جو ہے میں BCC ایمریٹس میں جو بعد میں یونین نیشنل بینک بنا اس میں چلا گیا. تو یہ 12-13 سال کا میرا ایکسپیرینس وہاں پہ تھا. پھر 91 میں سیاست میں آ گیا، پارلیمنٹ میں آ گیا. تو تب سے الحمدللہ. نواز شریف آپ کے پاس ابوظہبی میں آیا کرتے تھے، اور نواز شریف نے آپ کو حتمی طور پہ آفر کی تھی کہ آپ پالیٹکس میں آئیں. تو یہ کیا واقعہ تھا کہ آپ؟ نہیں، میاں صاحب وزیر اعظم جب بنے ہیں پہلی دفعہ تو وہ شیخ زاید کو ملنے آئے. 2-4 روز پہلے ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا. تو میرے والد کے ساتھ ان کی ایک بڑا محبت کا رشتہ تھا پرانا. میرے ساتھ بھی جو ہے تقریباً 4 سال ہم نے اکٹھے گورنمنٹ کالج گزارے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً رابطہ رہتا تھا. تو انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے بتایا کہ میرے والد آئے ہوئے ہیں. فون ان کا شام کو آیا ابوظہبی جب وہ تھے وزٹ پہ شیخ زاید مرحوم کو ملنے گئے ہوئے. تو میں وہ دوسری صبح میرے فلیٹ پہ آ گیا. میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ میں ایک بینک کا ملازم ہوں اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ میرے والد کے ساتھ بیٹھے رہے.
میرے والد کو انہوں نے اصرار کیا کہ اس کو پاکستان بھیجیں اور سیاست میں لائیں۔ 1990 کے الیکشن میں جو سیالکوٹ سے وہ دو سیٹوں سے وہ الیکشن لڑے تھے، اس میں میں مینیج ان کی جو کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن وغیرہ تھا میرے ذمہ لگا ہوا تھا، میں جاتا تھا ناروال کے۔ تو پھر وہ میرے والد نے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بوریا بسترا وہاں سے باندھوں اور سیالکوٹ آ جاؤں۔ میں آ کے سینٹ میں آیا، پھر 93 میں میاں صاحب نے کہا کہ سینٹ کو بات چھوڑ دو اور نیشنل اسمبلی میں آ جاؤ۔ تو آپ کی اپنی مرضی نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں، سیاست کے ساتھ تو میرا ایک رشتہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کھولی۔ میں 2 سال کا تھا جب میرے والد پہلی دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، تو آپ حساب لگا لیں یہ 72 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ سیاست کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو اس میں کلچر میں، ایک پرسنل کلچر میں بھی اور فیملی کلچر میں ایک بہت بڑا اوور ویلمنگ جو تھا وہ نمل دخل تھا۔ جب ہوش سنبھالی تو والد اپوزیشن میں تھے، لیڈر آف اپوزیشن تھے ویسٹ پاکستان اسمبلی میں۔ گورنمنٹ کالج جب میں آیا تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گیا، تو سیاست میں ایک چیز صرف مانے تھی کہ میرا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ وہاں تو میری ایک نوکری تھی، مجھے اچھی سیلری بھی تھی، میری ایک کمفرٹیبل لائف بھی تھی۔ تو انیشلی مشکلات ہوئیں یہاں آ کے سیٹل ہونے کے لیے، لیکن پھر اور آتے ہی 6 مہینے کے بعد میرے والد فوت ہو گئے۔ لیکن اللہ نے کرم فضل رکھا، آزمائش کے دور بھی آئے، وہ کٹ گئے۔ تو والدہ یاد تھیں، وہ میں 20 سال 21 سال جو ہے میرے ساتھ رہیں، 2011 میں آ کے فوت ہوئیں۔ تو اچھا، یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی جبر ہوا، میں اپنی مرضی سے آیا، اور لیکن جو وسیلہ بنے وہ میرے والد اور میاں نواز شریف۔ اچھا، میاں نواز شریف جو ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کا تعلق کالج میں کیسا تھا؟ یعنی کہ اس کے بعد زیادہ گہرا ہوا یا نہیں، اس کے بعد زیادہ گہرا جو ہے یہ سیاست میں آ کے بہت گہرا ہوا۔ وہ سیاست میں تو ایک رفاقت جو ہے بڑی، لیکن وہ ریفرنس جو تھا وہ ایک، کیونکہ میرے والد آلریڈی سیاست میں تھے، میاں صاحب کے ساتھ تعلق تھا، میاں صاحب کے بزرگوں کا، ان کا والد کا تعلق تھا، تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جلدی پروان چڑھیں، اور ایک مضبوط جو ہے ایک رشتے کا جو ہے نا وہ۔ اچھا خواجہ صاحب، مجھے یاد ہے کہ 2006 میں جب میاں نواز شریف جدہ سے لندن گئے ہیں، 2006 کی بات ہے غالباً، 2006 کی بات۔ ہاں، تو اس ٹائم ہر بندہ کوئی میاں نواز شریف کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو جرنلسٹ ہیں، کہ ان سے کوئی بات کی جائے، تو میں بھی اس دوڑ میں شامل تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو کال کی، میں نے کہا خواجہ صاحب مجھے نا میاں صاحب کا نمبر مل سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا یار دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے نا اس کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، اور میرے سے اس نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میرا نمبر کسی کو نہیں دینا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے بعد آپ جس کو بھی کال کرو گے تمہیں نمبر مل جانا ہے، لیکن میرے سے نہ لو۔ اچھا، نمبر تو مجھے نہیں ملا، لیکن مجھے یہ جیسچر آپ کا بڑا اچھا لگا کہ ایک لائلٹی فیکٹر کے حوالے سے یا کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو اس میں کبھی آپ کو لگا کہ وہ اس چیز کو اکنالج بھی کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں؟ یہ بہت اکنالج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو سیاست میں سب سے بڑا جو کمفرٹ ہے، وہ سب سے بڑا جو کمفرٹ ہے جو میرے لیے باعث تقویت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے، کہ اس چیز کو بہت اکنالج کرتے ہیں میاں صاحب۔ اوور لاسٹ 34 سال گزر گئے ہیں اب مجھے سیاست میں، انہوں نے ہر قدم پہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ایک پیار اور محبت اور ایک جو شفقت ایک لیڈر دے سکتا ہے وہ بے پناہ دی مجھے۔ اچھا خواجہ صاحب، اکتوبر کا مہینہ اتفاق سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جو پالیٹکس میں جو پرومیننس ہے وہ 2002 آنورڈ آئی ہے، جس طرح آپ نیشنل اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے، ہم نوٹ کرتے تھے، لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو بھی بتائیں کہ جب 12 اکتوبر 99 ہوا تو آپ کدھر تھے اور پھر کیا واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے؟ 12 اکتوبر کو جس وقت یہ
سلسلہ شروع ہوا ہے نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے ایونٹس جو ہیں وہ رول ہونے شروع ہوئے ہیں. تو میں اس وقت چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن تھا. تو میں اب ادھر رہائش پہ تھا اپنی پہ. تو میں نے حامد میر صاحب کو فون کیا. میں میر صاحب کی ہو رہا ہے. تو میں شام کو عموماً ہم کٹھے واک کرتے تھے. ٹھیک. وہ آگے تو ہم مرگلا روڈ کے اوپر واک پہ نکل گئے. تو جہاں پہ مسجد ہے نا, جہاں پہ وہ ایک ساتھ درگاہ بھی ہے, جی جی, وہاں پہنچے تو سامنے ٹرک آ رہے تھے فوج کے. میں کہا میر صاحب واپس چلو, یہ کم ہو گیا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ساری رہائش گاہیں تھیں جو وزراء کی, ان کے اوپر جو ہے وہ فوج آ گئی. سم اور دی ادر, کیونکہ میں جھنڈا شنڈا لگانے کے چکروں میں نہیں پڑتا, نہ کو گارڈ شارڈ تو نہیں, میرے باہر نہ آئی. تو رات کو کوئی 12-13 جو ہے وہ صحافی جو جن کے ساتھ تعلق واسطہ تھا, دوستی تھی, وہ آگے میرے پاس. لمبی لسٹ ہے. تو کچھ 4-5 گھنٹے گپ شپ لگاتے رہے ہم جو ہے. تو 2-3 روز اور یہاں پہ ہم رہے. 17 کو انہوں نے ہمیں ریلیز کر دیا. تو میں سیالکوٹ چلا گیا, سامان باندھ کے. تو میں سیالکوٹ چلا گیا. 19 کو انہوں نے مجھے پھر اٹھا لیا. 19 اکتوبر 1999. 2 دن میں گھر رہا, اٹھا کے لے گئے مجھے. تو 2 دن انہوں نے رکھا مجھے. اس کے بعد 21 کو مجھے وہ واپس گھر ڈپازٹ کر گئے, اور فوج جو ہے وہ میرے گھر میں موو کر گئی. 24 کا 12 کی جو ہے وہ گروپ ہوتا تھا جو ڈیوٹی کرتا تھا. ہاؤس ریسٹ اور گھر میں آ گئے. ان دنوں جو سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے وہ جنرل محمود نظر آتے تھے. تو جب آپ کو گرفتار کر کے لے کے گئے, جنرل محمود سے یا بعد میں جنرل شام ضمیر سے کوئی ملاقات ہوئی؟ جنرل محمود سے میری اس زمانے میں ملاقات ہوئی. میں کوئی تقریباً 1.25 مہینے جو ہے گھر رہا. اس کے بعد پھر مجھے لے گئے لاہور, مختلف تھانوں میں رکھا انہوں نے مجھے. کچھ 3 مہینے. نیب والے نہیں, نیب تو 16 نومبر کو آیا نا. تو یہ اکتوبر میں ہم اریسٹ ہوئے نا, تو 16 نومبر کو نیب آیا. تو نیب کے کچھ جو پرومولگیشن ہوئی ہے قانون کی, اس کے کچھ 4-5 دن کے بعد انہوں نے نیب میں مجھے بک کر لیا. مجھے نہیں بتایا انہوں نے کیا چارج ہے یا کیا. وہ ایک طریقہ تھا میری اریسٹ کو لیگلائز کرنے کے لیے, تو انہوں نے کر لیا. آئی واز نیور چارجڈ. مجھے نیب میں کسی اسٹیج پہ چارج نہیں, انویسٹیگیشن جاری رہی. تو وہ کچھ 3-4 مہینے اس طرح مختلف تھانوں میں کھجل ہوتے رہے ہم. اس کے بعد مجھے اٹک فورٹ لے گئے. اٹک قلعے میں جدھر عمران خان کو رکھا ہوا ہے یا نہیں, عمران خان جو ہے جیل میں ہے, ڈسٹرکٹ جیل میں. ہم قلعے میں تھے. تو ڈار صاحب بھی تھے ادھر, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, چودھری شیر علی صاحب تھے, پرویز شیخ صاحب بھی. نہیں, پرویز شیخ صاحب. اچھا. تو وہاں پہ میں کچھ 16-17 دن وہاں پہ رہا. قید تنہائی تھی. 4x6 فٹ کا سیل تھا, قبر کی سائز کا تھا. اچھا. تو اس میں آپ کروٹ بدلتے تھے دیوار کو, تو اور اس بالکل سیل تھا. اس میں اتنا سا چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں تھا. وہ تو قید تنہائی خاصی مشکل ہوتی ہے. اب وہ مجھے جو انٹیروگیٹر آتے تھے پوچھتے تھے تمہارے پہ کیا الزام ہے. میں کہ تو آپ نے بتانا ہے میرے پہ کیا الزام ہے. یہاں لاہور بھی اور اٹک قلعے میں بھی. تو مجھے کسی سٹیج پہ نہیں پتہ لگا کہ میرے پہ الزام کیا ہے. تو فائنلی مجھے انہوں نے 5 مہینے کے بعد انہوں نے ایک رات آئے, انہوں نے کہا آپ گھر جا سکتے ہیں. لیکن مجھے جنرل محمود نے, میرا ایک دوست ہیں جو ان کے ساتھ لارنس کالج میں پڑھے ہوئے ہیں, آصف سعید, ان کے بینکر ہیں, ان کے ذریعے 2 دفعہ جب میں لاہور قید تھا پیغام بھجوایا کہ تم کچھ میاں نواز شریف کے متعلق کچھ کہہ دو تو ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. میں نے اس آصف کو, جو میرا دوست ہے, اللہ اس کو خوش رکھے, بینکر ہے,
میں نے اس کو کہا, کالج میں بھی ہمارے ساتھ تھا میاں نواز شریف, اور ہمارا کلاس فیلو بھی تھا. میں نے کہا میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے, میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نہیں کچھ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کچھ بنا لو. اچھا, نہیں پتا تو اسٹوری بنا لو. میں نے کہا آپ کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایسی. آئی ول نیور کم ٹو دیٹ پریشر, یا میں اتنی گراوٹ کا اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایمان دے اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی شکار نہیں ہوں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے مجھے. میں وین آئی لک بیک, جو اٹک فورٹ خصوصاً جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے, 12-13 دن جو ہے انہوں نے مجھے کپڑے بدلنے دیا, نہانے نہ دیا. تو میری پہلی انٹروگیشن جب ہوئی اٹک فورٹ میں 4-5 دن کے بعد, تو مجھ سے میں باہر نکلا, مجھے چلا نہیں جاتا تھا. کیونکہ چھوٹی سی جگہ میں سارا دن لیٹے رہنا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا. تو مفلر میرا ہی انہوں نے میری آنکھوں پہ باندھا ہوا تھا. تو مجھے لے گئے, تو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, ایک کرنل صاحب تھے, دونوں ریٹائرڈ تھے, ISI کے تھے وہ. تو کرنل صاحب تو فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں قید ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ میں نے مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. انٹیروگیشن آپ کر رہے ہیں, مجھ سے انٹیروگیشن وہاں بھی لاہور بھی ہوئی ہے. تو کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا کہ کہتے ہیں خالد صاحب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کیوں قید ہیں؟ میں نے کہا جی میں شعر سناتا ہوں آپ کو. تو میں نے وہ افتخار عارف کا شعر پڑھا کہ مٹی کی محبت میں ہم شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. میں کہا میں قرض اتار رہا ہوں جو واجب نہیں ہے. تو وہ کرنل صاحب کہنے لگے خالد صاحب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو ان حالات میں بھی شعر یاد ہے. اچھا, جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں. پھر انہوں نے بلایا, ایک JCO تھا, انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو حلیہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, تو آتے ہیں وہ میرے پاس بریگیڈیئر صاحب کبھی کبھی. اچھا, ان کو افسوس ہوتا ہے ان کا جو کنڈکٹ تھا جو 99؟ میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی. وہ تو خود پوچھ رہے تھے کہ کیوں آپ ادھر. میں نے ایک ان کو گیسٹ کے طور پہ بتایا, میں کہ یہ ہو سکتا ہے جنرل مشرف کو میرے ساتھ ناراضگی ہو اس بات کی, جو بات فرضی تھی اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی. تو کہنے لگے نہیں لیکن وہ بات وہی تھی. تو اور بات کیا تھی؟ ان کا خیال تھا کہ میں ان کی ریموول میں میرا بھی کوئی ہاتھ ہے. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس تھا 6 اکتوبر کو, کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک لنچ پہ آئے ہوئے تھے یہ. تو یہ جنرل افتخار مرحوم جو نثار صاحب کے بھائی ہیں وہ تھے, اور جنرل راسب تھے جو اس وقت سیکرٹری MODP تھے, وہ کھڑے تھے, اور جنرل مشرف کھڑے تھے. تو میری اس بات ہوئی تو میں کہا جنرل صاحب آپ کو پیغام ملتے رہتے ہیں, تو آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو مل کے طے کر لیں. پیغام جو ہے وہ مجھے جو نثار صاحب نے بھی دیا, شہباز شریف صاحب نے بھی دیا, بلکہ یہ اگست میں عمرے پہ گئے تو وہاں بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ اس کا کوئی اس قسم کا رول بھی نہیں ہے, اور اس قسم کا اس کا سسٹم بھی نہیں ہے. جو نثار نے کیا پیغام دیا تھا آپ کو؟ کہ آپ کوئی لگے ہوئے ہو میاں صاحب کو یہ دینے کی, جس کو ریموو کریں. یہ جو نثار صاحب نے مشرف صاحب کا پیغام آپ کو دیا؟ ہاں, کہ انہوں نے کہا مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے آگے سے جواب بھی دیا ان کو, جو بڑا اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, کوئی بہام نہیں تھا اس جواب میں. وہ جواب جو ہے نا وہ سنایا نہیں جا سکتا جو ہے. تو وہ اسی طرح میاں شہباز شریف نے بھی مجھے 2-3 دفعہ کہا. کچھ لوگ مجھے ملنے بھی آئے اسی سلسلے میں. ملٹری کے لوگ تھے؟ وہ میاں جنرل مشرف کے دوست تھے, انعام باری ان کا نام تھا. ہاں ہاں, ٹھیک ٹھیک. میری ان کے ساتھ نیاز مندی تھی, بڑے بھائی تھے, کیونکہ سارے بھائی میرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. گجرانوالہ صاحب, گجرانوالہ تلونڈی موسیٰ خان. ٹھیک ٹھیک. تو وہ ان کے عظمت ہیں, عظمت یاد ہے اللہ کے فضل سے. شفقت باری, اکرام باری, شوکت باری میرا روم میٹ تھا ہاسٹل میں, وہ بڑا پیار کا میرا حصہ تھا.
اس حوالے سے میرا ہے کہ یار تو کی کرنے آنا ہے وہ میں نا جھوٹ ہے کوئی ایسی گل ہی نہیں ہے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان چیزیں نال جڑا ہے. بہرحال وہ جن صاحب کو ایک غلط فہمی تھی اور وہ اس لنچ پہ جس کی میں بات کر رہا ہوں 6 اکتوبر میں مجھے ملے تو میں کہا جن صاحب آپ کو پیغام ملتے رہتے ہیں تو آپ ہی مل کے مک جانے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں 12 اکتوبر کو آؤں گا واپس کولمبو سے تو پھر ملاقات کریں گے. اچھا 12 اکتوبر کی دوپہر کو حبیب اللہ وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ میرے پاس آ گئے. میجر حبیب اللہ میجر حبیب اللہ میرے بھائی ہیں, بڑا 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 پرانا تعلق ہے, ان کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ 6 بجے لینڈ کر رہے ہیں تو ہم نے ملنا ہے حسین مہدی کے جو میس میں جو اس کا کمرہ ہے NDU میں وہاں ملنا ہے. اس وقت حسین مہدی رینجرز کے DG تھے؟ نہیں, حسین مہدی انسٹرکٹر تھا, بریگیڈیئر تھا اس وقت. حسین مہدی کا میرا بچپن کا تعلق تھا, میری اس کے ساتھ بڑی دوستی, اللہ اس کو جنت دے. میرا بہت قریبی تعلق تھا. اور جنرل صاحب کا بھی جنرل اشرف مرحوم کا بھی ان کا بڑا تعلق تھا. حبیب اللہ وڑائچ صاحب کا بھی بڑا تعلق تھا. تو ادھر یہ طے پایا کہ شام کو 6 بجے. تو شامی 6 بجے تو پہلے شہر بمبور لٹکتا ہے جڑا ہے. تو وہ ملاقات کبھی نہ ہوئی اور اس چکر میں نے یعنی کہ مشرف کے ساتھ آپ کی ملاقات طے تھی شام 6 بجے. وہ حبیب اللہ وڑائچ کے بقول کہ یہ ان کا ادھر ملیں گے حسین مہدی کے. یہ تھا. تو پھر جب آپ کو جیل سے ریلیز کیا گیا تو آپ نے معمول کی زندگی شروع کی اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا 2002 کا, جو اکتوبر 2002 کا. مجھے اس دوران جو ہے نا مختلف پیغامات آتے رہے. مجھے چودھری شجاعت صاحب نے, چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے کہا کہ تم ہمیں جوائن کر جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس دوران جو ہے میاں صاحب کے ساتھ کہیں ملاقات کیپٹن علیم صدیقی صاحب کی ہوئی کراچی میں. میاں صاحب کو پیغام لے کے آئے, ایسے دعا وغیرہ انہوں نے دی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تو پھر مجھے ECL پہ رکھا ہوا تھا. ECL پہ میں نے کوئی اجازت لے کے باہر چلا گیا. مہینہ 1.5 مہینہ میں باہر رہا. اس وقت میاں صاحب ابھی قید میں تھے. پھر سلسلہ شروع ہو گیا, الیکشن آ گئے, میں الیکٹ ہو گیا. احتشام ضمیر صاحب اس وقت DGCU ہوا کرتے تھے. جی میری احتشام ضمیر صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک, میں وہی انٹرسٹڈ تھا کہ یہ بتائیں کہ DGC نے آپ کو کس طریقے سے. احتشام ضمیر میرے بنوئی ہیں خواجہ نعیم صاحب, ان کے دوستی تھی. ان کے ذریعے انہوں نے مجھے اپروچ کیا. میاں صاحب اس وقت باہر جا چکے تھے. مجھے اپروچ کیا تو اللہ ان کو جنت دے, میرے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ وہ جب بھی ملاقات ہوئی بڑی عزت کے ساتھ بھائی جان کہہ کے انہوں نے کہنا. تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس جو ہے وہ ہم نے مجید نظامی صاحب کو بھجوایا ہوا ہے, تو ایک سلوشن آفر کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو سپورٹ کریں. تو میں میاں صاحب سے اجازت لے کے ملا تھا. میں کہا یہ اگر وہ مجھے ملیں یا کوئی بات کروں گا مل ہے تو تمہارا سوشل ایک ریلیشن. میاں صاحب اس ٹائم کدھر تھے؟ جدے میں تھے. جدے میں چلے گئے تھے. تو میں نے کہا میرا ان کے ساتھ سلام دعا ہے. تو اس طرح میں نے بتا دیا کہ وہ نعیم کا دوست ہے, تو کہتے نہیں مل لو, سن لو اس سے بات. انہوں نے جو بات کی, جو سلوشن آفر کیا, میں نے ادھر ہی ان کو کہہ دیا میں کہ یہ ورکیبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ورکیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اور وہ سلوشن تھا کیا؟ شہباز شریف والا انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب جو ہے الیکشن کے 15 دن کے بعد یہاں پہ آ جائیں اور پارٹی سنبھال لیں, اور میاں صاحب جو ہے نا وہاں پہ لنڈن چلے جائیں. میں نے کہا یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ 2002 کے الیکشن کی بات, 2002 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو مجھے احتشام ضمیر صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ ہے, اور ISI جو ہے اس کے متعلق جو ہے نا, اب مجھے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ISI جو ہے وہ اس کو ورکیبل نہیں سمجھتی, لیکن یہ طارق عزیز صاحب کا بڑا انفلوئنس ہے
جنرل مشرف کے بھی. تو یہ انہوں نے سلوشن جو ہے نا وہ دیا ہے. تو میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا قطعی طور پہ. میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا یہ نہیں ایکسیپٹیبل. اس میں کوئی عزت والی بات ہی کوئی نہیں ہے. دس از ناٹ اے سلوشن. آپ نے نواز شریف صاحب سے ذکر کیا ہے؟ نہیں میں ادھر سے نکل کے میں نے فون پہ بتا دیا. انہوں نے کہا میرے پاس نظامی صاحب ابھی اٹھ کے گئے ہیں, وہ مدینہ منورہ گئے ہیں, یہی سلوشن انہوں نے بھی مجھے دیا ہے. تو قائد صاحب آپ نے ٹھیک جواب دیا جو دیا ہے. لیکن وہ سلوشن جو ہے وہ آگے 2022 میں جا کے امپلیمنٹ ہو گیا. دیکھیں اب 2022 اور اس وقت بڑا ابھی بھی اس سلوشن وہ نہیں ہے. دیکھیں نا ہم یہاں پہ حکمرانی 14 مہینے کر چکے ہیں. تو سلوشن میں میرے نہیں خیال کو مماثلت ہے 2022 میں اور 2002 میں. ان 20 سالوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. ترتیب سے اگر عمر چلیں 2002 کے الیکشن سے ایک منٹ ذرا میں خواجہ صاحب کو واپس جو اٹک قلعہ میں لے کر جانا چاہ رہا ہوں, خیالی طور پہ کر دے گی خیالی طور پہ. اچھا خواجہ صاحب, ایک تو آپ بتا رہے تھے جو اس ٹائم بریگیڈیئر صاحب تھے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. کبھی کسی اور بندے کے ساتھ جو کہ اس ٹائم آپ کا یعنی جو فوجی افسران تھے, بعد میں کبھی کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو کام کی غرض سے, ملنے کی غرض سے, یا ویسے انہوں پتہ لگ گیا تجھے کی پوچھتے گا. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک دو دفعہ مجھ سے رابطہ کیا. ایک تو میں نے ان کا کام کر دیا تھا, تو دوسرا کام جو بہت ناجائز تھا تو اس لیے میں نے نہیں وہ کام کیا تھا. میں نے ان سے معذرت کر لی تھی, لیکن اچھا نہیں لگتا وہ یہ بات ان کے اور میرے درمیان ہی رہنے دے. میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ 2 انہوں نے مجھے کام کیے تھے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ کون صاحب تھے اگر شیئر کریں؟ وہ نہیں, وہ چھوڑیں, اچھا نہیں لگتا. اب یہ جب آپ ڈیفینس منسٹر تھے ابھی کی بات ہے یا نہیں, یہ وہ اسی زمانے کی بات ہے. اسی زمانے کی, یہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا. ٹھیک, اچھا جنرل مشرف کا یا لٹل لیٹر میں بھی, لیکن یہ 12-13-14 سال پرانی بات ہے, تو اچھا نہیں لگتا. اچھا خواجہ صاحب, دوسرا جب آپ ایک تو ادھر رہے اٹک میں, جدھر کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ادھر کپڑوں میں اسمیل آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں نہانے نہیں دیتے تھے, میں کی کر رہے گا. پھر فائنلی 4-5 دن کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی. میں پھر رگڑ نہاتا, تو کپڑے بدلے, اور مجھے انہوں نے جب انٹیروگیشن کا سیشن ختم ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ 4 گھنٹے میں اتنے سوال پوچھے, آپ بھی کوئی سوال پوچھ لیں. میں نے کہا میں 4 گھنٹے میں جو آپ کو بتایا ہے تو آپ کو میرے پہ یقین آیا ہے. میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ کو سچ لگی ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیں 100% سچ لگی ہیں, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی اسٹرگل, اور ہم یہ ٹیک اپ کریں گے جس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کو ریلیز کریں. تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, دس از مور دین انف فار می. باقی جن دن میرے اتنے آئے نے میں کٹ لوا دا ایسی گل دے اتنے کہ یو ہیو بلیوڈ می. بڑی ان کی گریٹنیس ہے دونوں کی. ایک تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں, انہی دنوں میں فوت ہو گئے تھے. میری رہائی کے 3 کے 4 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے. تو بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں میرے پاس, کبھی کبھی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می ان ویری بیڈ ٹائمس, ان کا احسان ہے اس بات کا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں, کوئی فیور, ہم آپ کی کوئی آسانی پیدا کر سکیں. تو میں نے کہا جی وہ 4x6 فٹ کے سیل سے مجھے نکلوا دیں. اچھا, مجھے قبر کا احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا جی نہیں وہ نہیں ہو سکتا. جو بھی وہاں پہ انتظامیہ تھی انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہو سکتا, یہ سیل ان کے نام پہ لاٹ ہوا ہوا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی نے بھی لاٹ ہوئے جڑے. تو خیر وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے میری والدہ کو فون کر دیں کہ میں خیر سے. انہوں نے کہا ویل ڈو اٹ, اور آپ کو کنفرم کریں گے آ کے سیل میں. تیسرا میں نے ان کو کہا کہ مجھے پڑھنے کا مواد مل سکتا ہے. کرتا نہیں تھا, قرآن شریف تھا صرف سہارا جو تھا, تو الٹیمیٹ سہارا ہے ہر مومن کا, مسلمان کا, گنہگار آدمی. تو انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پہلی ابن اسحاق کی, کو تقریباً 125-150 سال بعد
حضور کی جو ہے رحلت کے بعد جو ہے لکھی گئی، وہ دیکھی اتنی موٹی تھی، وہ انگریزی میں تھی، وہ پڑھتا رہتا تھا میں، وچ واز اے گریٹ، بڑا سہارا تھا اس کا، بہت بڑا سہارا تھا. اور اب وہاں سے فارغ ہو گیا میں، پھر وہاں سے سیالکوٹ آ گیا، چھوٹی موٹی پہلے محتاط رہا. اچھا خواجہ صاحب، جب آپ ادھر سیل میں تھے تو کوئی کسی ٹائم پر بھی آپ کو کوئی واک کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا کہ آپ کو رات کو دیتے، رات کو 11-12 بجے نکال لیتے تھے. اچھا سردی سخت، انہوں نے خیال تھا کہ نہیں نکلے، میں 11-12 بجے بھی نکل جاتا تھا، کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن نکال دیتے تھے. آگے ہاکی کی چھوٹی منی گراؤنڈ تھی اور ساتھ باسکٹ بال کا کورٹ تھا. اس سائڈ پہ جو بیرک تھی اس میں پھر میاں صاحب کو جب لایا گیا تو اس بیرک میں رکھا گیا تھا، تو وہ نکال لیتے تھے. میں لپیٹ لپاٹ کے اپنے آپ کو جو ہے، وہ سردی کا موسم تھا، بہت سردی تھی، ساتھ دریا بھی تھا، تو وہ واک کر لیتا تھا میں. وہ بہت بڑی ریلیف تھی. میں بعد جب، اور جو آپ کے ساتھی قید تھے وہ بھی اسی ٹائم ان کو نکالتے تھے یا ان کو وہ علیحدہ علیحدہ نکالتے تھے. 2-3 دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اکٹھا نکالا گیا، تو میں ڈاکٹر صاحب کو سیٹیاں مارتا رہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی بات چیت پوچھ لیتا کہ فیملی آنی ہے نہیں، انہوں نے کہا وہاں میں ملاقات نہیں ہوئی، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کدھر ہیں. اچھا، اور خواجہ صاحب جب آپ کو لاہور انہوں نے ادھر چمبا ہاؤس میں رکھا، نیب کے تھانے میں، ادھر ایک دیوار کا ذکر آتا ہے کہ جدھر لوگ جا کے کولیپس کر جاتے ہیں، وہ اس کو وہ کمرہ تھا، وہ اس کی دیواریں سائیکیڈیلک تھی. ذرا اس کو سائیکیڈیلک کو سائیکیڈیلک کا اب کیا مطلب میں بتاؤں، اس کے کچھ ایسے اس کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے کہ بندہ ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے، بندہ میٹر گھوم جاتا ہے بندے کا. تو اس کمرے سے جو بھی واپس آیا وہ خود چل کے نہیں آیا، اس کو اٹھا کے لے کے آتا تھا. آپ اس کمرے میں رہے؟ نہیں، میں نہیں گیا، مجھے نہیں لے کے گیا. اور کس کو رکھا ادھر عابد شیر علی کے والد کو لے کے گیا. اچھا. اور 1-2 ساتھی تھے ہمارے جو جن کو میاں صاحب کے خلاف گواہ شواہ بنانے کے چکر میں تھے، ان کو لے کے گئے. تو وہ بہت ڈس اورینٹ ہو جاتا تھا بندہ، کہ آپ کو مینٹل جو ہے نا وہ اتنا سٹریس ہو جاتا تھا اس کمرے میں. یہ نہیں تھا آپ کو مارتے تھے یا فزیکلی، لیکن اس کمرے کے اندر جو ہے نا آپ کو انٹیروگیٹ کرتے تھے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ریکال کے جو واپس آ کے جو کوئی کچھ گھنٹے لگتے تھے ریکوری کے اوپر لوگوں کو، اور اس کے بعد لوگ بولتے نہیں تھے. اچھا خواجہ صاحب، یہ نیب کا وہاں پہ دفتر تھا نا چمبا ہاؤس میں، بڑا مشہور. جی. اچھا خواجہ صاحب، 2002 سے لے کر 2008، یعنی کہ مشرف صاحب 18 اگست 2008 کو ریزائن کرتے ہیں. اس دوران ہم دیکھتے ہیں خواجہ آصف ایز اے لیڈر جو پرامننٹ ہوتا ہے، اس وقت کی فوجی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کرتا ہے، اس وقت کی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کرتا ہے، اور ابو آل وہ کھڑا ہوتا ہے ایک دن، اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے والد نے جنرل ضیاء اللہ کی حمایت کی تھی اور میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. تو یہ جو ایرا ہے آپ کا، یعنی کہ یہ ایک نیا خواجہ آصف ڈیولپ ہوگا، یہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ میں شاہ صاحب یہ میں نے 90s میں کہہ دیا تھا، لیکن ہم نے تو 2002 کی اسمبلی میں سنا نا. وہ میں نے جو ہے میں نے کیونکہ دیکھیں آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو حالات کا بہتر تجزیہ آپ کر سکتے ہیں کہ حالات اچھے تھے برے تھے. بعض اوقات آپ جس سچویشن میں ہوں ان کا تجزیہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح فیوچر میں بیٹھ کے جو ہے جب آپ چلے جاتے ہیں، یا 2010 کا یا 2002 کا یا 1995 کا یا 85 کا جو فیصلے ہیں ان کو آج جو ہے مورخ بیٹھ کے جو ہے بڑے آرام کے ساتھ اس کا تجزیہ کر سکتا ہے. لیکن اس کنٹمپریری سچویشن میں اگر آپ کو کالم لکھنا پڑتا ہے یا آپ کو کالم لکھنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا، اور آپ کی رائے کے اوپر مختلف لوگ جو ہے نا مختلف آراء دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ پچھلا انالیس کرتے ہیں آج سے 20 سال 25 سال پہلے کہ بھی کیوں ہم افغان جنگ میں گئے، تو آج ہمارے پاس تمام تر جو لوازمات موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ وہ ڈیسیژن غلط تھا. کہ میں آج کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں 1985 میں یا 84 میں یا 79 میں جنرل ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے، افغانستان جو ہے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ آج ہم ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گئے ہیں نا، ایسے ہی ڈالر ایتھوں جا رہے ہیں،
ان کا 70-80 لاکھ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے ہر قسم کی جو ہے سامان جو ہے گندم ہے, چاول ہے, گھی ہے, ہر قسم کا سامان یہاں سے جا رہا ہے. آپ بتائیں آج 30 سال کے بعد نہیں بلکہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہم ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بن چکے ہوتے. ہم نے ان کی لڑائی لڑی, اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گئے نا ان کی جو ہے. تو یہ نوشن جو تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا, اٹ ہیز بن بیڈلی ڈیفیٹڈ. جو اس وقت 80 کی دہائی کے اوائل کے اندر جو ہے اس کو ایک ایکسکیوز بنایا گیا کہ جی ہم اس جنگ میں اس لیے جا رہے ہیں. لیکن خالد صاحب ہوتا عام طور پہ اس طرح ہے کہ ہم اپنی بھی غلطیاں نہیں مانتے اور اپنے بڑوں کی بھی نہیں مانتے. تو میں نے مانی جی, میں نے مانی, لیکن میرے والد نے ساری عمر انتہائی صاف ستھری سیاست دی. ان کے ذمے کوئی اللہ کا فضل ہے, مہربانی ہے اس کی. اب ایک متوسط طبقے سے ہمارا تعلق ہے, خاندان سے, اور وکیل تھے, بچوں کو اچھی پڑھائی دی, یہی اثاثہ تھا. اور ایک متوسط طبقے سے خاندان سے بندہ جو ہے 1951 سے لے کے 1951 سے لے کے 1980 تک جو ہے اسمبلی کا ممبر رہا ہو, سینٹ میں بھی رہے, لیڈر آف اپوزیشن ویسٹ پاکستان میں رہے, نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر بنے. تو وہ میں سارے میں گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو اس, وہ بڑا کرم. وہ جو فیصلہ تھا جو 2-3 سال والا, جو ایک تو پی این اے کے ساتھ تھا نا, وہ تو جنرل ضیاء کے ساتھ نہیں, تو پی این اے نے حکومت بنائی جو ہے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گئی. بٹ سیکنڈ ٹائم وین ہی جوائنڈ مجلس شورا, اس میں کلیئر کٹ ایک پرومس تھا کہ الٹیمیٹلی الیکشن ہوں گے, جو نہیں ہو رہے تھے. 12 الیکشن ہو گئے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرخرو ہو گئے, ان کے ساتھ ایک وعدہ تھا. وہ جب 85 کی اسمبلی میں آئے ہیں, تو جب جنیجو صاحب کی حکومت انہوں نے توڑی ہے, تو میں ابوظہبی سے اس دن آیا تھا. تو میں نے دیکھا ہمارے گھر پولیس کھڑی ہے باہر. میں کہ والد صاحب نے کچھ نہ کوئی کام دکھایا تھا, پولیس آ کے دی. وہ میں اندر گیا تو میں نے, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, ان کو آلریڈی جو ہے نا ڈائگنوز ہو چکا ہوا تھا کہ ان کو جو بیماری تشخیص ہو چکی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جی کہ پولیس کیوں باہر آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی جنرل ضیاء صاحب کا میسج آیا ہے کہ آپ میرے سے بات کریں. تو آپ یہ پولیس والے آئے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا فون خراب ہے, بارش ہوئی تھی, تو آپ ایس پی ہاؤس میں یا ڈی سی ہاؤس میں جا کے بات کریں. تو میں نے کہا میں نے نہیں بات کرنی, جنہوں نے بات کرنی ہے میرے فون ٹھیک کروا لیں, مجھ سے بات کر لیں. تھوڑے دیر بعد فون ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب ان کو کہتے رہے جی کہ آپ میں آپ گورنمنٹ بنانے لگا ہوں, جوائن کریں. میرے والد نے میرے سامنے کہا, انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے وہ میری پارٹی کی گورنمنٹ توڑی ہے, تو کسی صورت بھی یہ میرے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کی گورنمنٹ جوائن کروں. اس ٹائم وہ پیپلز پارٹی میں تھے پہلے؟ نہیں, میرے والد ساری عمر مسلم لیگ میں گزارے ہیں. نہیں, اچھا, یہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی تھی نا, ٹھیک ہے, جنیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑی. انہوں نے کہا جنیجو صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں, اور اگر آپ جنیجو صاحب کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے تو آپ کسی کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر سکتے. وہ اتنے شریف النفس آدمی. یہ میرے سامنے جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیں, میں سینئر منسٹر جو ہوں گے وہ جو بعد میں محمود ہارون صاحب بنے, انہوں نے کہا نہیں میں دوسرے دن پھر فون کا ہے, 2 دن فون آتا رہا. اس کے بعد جو ہے نا جو بھی اس کے بعد ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. میرے والد جو ہے وہ 88 تک ممبر رہے, اس کے بعد بیمار ہو گئے. انہوں نے پالیٹکس جو ہے وہ ریٹائر تو نہ ہوئے لیکن ایک بیک سیٹ لے لی. تو 1991 میں پھر میں آ گیا اب سے سیاست میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا جو دور ہے ہم اس کے حصہ رہے ہیں, تو یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی اپنی جو اس کی پارٹیسپیشن جو ہے اس کا اپولوجائز کریں. ملک کو بڑی تباہی دی ہے. لیکن نواز شریف نے تو یہ اپولوجائز نہیں کیا کبھی, انہوں نے نہیں معافی مانگی. میاں صاحب تو اس گورنمنٹ کا اس طرح حصہ نہیں تھے نا جس طرح ہم تھے. وزیر اعلیٰ تھے. نہیں, وزیر اعلیٰ تو بعد میں بنے, وہ تو الیکشن کے بعد بنے نا. وہ تو ایک لیجٹمیٹ طریقے سے الیکشن ہو گئے, 85 کے الیکشن ہو گئے, جو بھی ہو گئے. لیکن جو 81, 82, 83 میں
جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے حوالے سے جو رول رہا اس پہ میرا خیال ہے بنتا تھا. نجی ملاقاتوں میں نواز شریف صاحب بھی ریگریٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے میں نے نہیں کبھی یہ بات ان سے, لیکن تاریخ کے واقعات جو ہیں اس کے بعد جو ہے 90 کی دہائی, اس کے بعد جو ہے 22-23 سال جو آپ گزر چکے ہیں, وہ اس چیز کا بالکل شاہ صاحب اور چیمہ صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا. یہ پہچانا بھی نہیں جاتا جو آج مذہب ہے ہمارا جو ہے اس دور, اور یہ اس دور کا جو ہے نا شاخسانہ ہے. اس کے بعد پھر مذہب کو اتنا بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا وار آن ٹیرر کے لیے اور دوسرے جو مقاصد تھے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. اس کے بعد جنرل مشرف دوسری قسط جو ہے جنرل مشرف نے پوری کی نا, جو کہ جس ماحول میں نے آنکھیں کھولیں 60 کی دہائی میں, جو اس وقت ہمارا مذہب تھا, ہمارا دین جو تھا, اس کو پھر ہماری تاریخ کو مرڈر کیا گیا. وہ مرڈر آف ہسٹری کتاب لکھی, پھر بہت بڑا آدمی تھا جنہوں نے کتاب وہ لکھی. اچھا خواجہ صاحب اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے جنرل ضیاء کے وقت جو ہے ہمارے ہسٹوریکل فیکٹس جو ہے چینج کیے گئے, مذہب چینج کیا گیا, ہسٹوریکل ہماری تاریخ جو ہے تبدیل کر. آج جو تاریخ جو ہے نئی جنریشن جو پڑھ رہی ہے, اگر آج نئی جنریشن جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس کانٹیکسٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس کانٹیکسٹ کا آپ بچے کسی کو پوچھیں گے 80 کی دہائی میں کیا ہوا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو پوچھیں 60 کی دہائی میں کیا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں. 50 کی دہائی میں کیا ہے. کہ عزیز نے اس پہ بہت کتابیں لکھی ہیں, مرڈر آف ہسٹری میں بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, ہمارے کورس میں کتابیں تھیں. یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اپنا جو ماضی ہے وہ سب کانٹیننٹ میں نہیں تلاش کرنا, وہ ہم نے اپنا ماضی کہیں ایران, افغانستان, عراق اور سعودی عربیہ جا کے تلاش کرنا. ہمارا ماضی سب کانٹیننٹ کے ساتھ ہے, ہمارا رشتہ ہے اس مٹی کے ساتھ جو ہے. ہم مسلمان ہوئے, اللہ نے ہم پہ مہربانی کی تو یہاں مسلمان ہوئے, یہاں کے لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہم نے ایمان لائے جو ہے. وہ نقش بندی یہیں سے آئے تھے نا, یہ جتنے بزرگ جو آئے تھے سینٹرل ایشیا سے آئے تھے نا. جو آج آپ پاکستانی جو ہیں وہ یہ ہر وقت یہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اسی پاکستان کے علاوہ کسی مٹی دے نال رشتہ ہے. اسپیشلی پنجابی نہ اپنی زبان بولتے ہیں. آپ دیکھیں مجھے ایک چینل بتا دیں کہ پنجابی کا چینل ہو, ہر زبان میں چینل ہیں آپ کے. چینل بن بھی جائے تو چلتا نہیں بیکاز پنجابی اپنی زبان کو پیٹرنائز نہیں کرتا, اس کی سرپرست نہیں کرتا. احساس کمتری ہے پوری کی پوری قوم کو. 65% آبادی جو پاکستان کی جو پنجابی ہے اس کو احساس کمتری اپنی زبان کے اوپر اپولوجیٹک ہے. خواجہ صاحب لیکن میں آپ کو اپنے اوریجنز میں اپولوجیٹک ہے. کوئی کہتا جی میں فلانی جگہ تو آیا, میں شیراز تو آیا, کوئی کہتا ہے میں غزنی تو آیا. وہ سارے اپنے کانکررز کے ساتھ جو ہے رشتہ جوڑتے ہیں, کانکرڈ کے ساتھ نہیں کو جوڑتے. کتنی معذرت خواہ, کتنی اپنے اوریجنز کے اوپر ہم معذرت خواہ ہیں. اچھا خواجہ صاحب, ایک آپ سے میں نے آپ کی میموری کے حوالے سے پوچھنا ہے, کیونکہ آپ کے خیالات تو ہمیں ملتے رہتے ہیں لیکن آپ کی میموری جو ہے وہ بڑی ایک فوٹو جینک میموری بھی ہے. یہ بتائیں کہ مشرف صاحب نے نومبر میں 27 نومبر کو اپنی وردی شڈ کی اور جنرل کیانی آ گئے, اور اس وقت آپ اپوزیشن میں بڑے ایکٹیو تھے. تو مشرف صاحب سے آخری ملاقات کیسے ہوئی اور جنرل کیانی سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ میری دونوں سے کوئی ملاقات نہیں, کوئی آخری ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں, میری دونوں سے ملاقات ہی نہیں کبھی ہوئی. اچھا خواجہ صاحب چلیں, میں اگر میری جو ہے جنرل کیانی صاحب سے 2-4 دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب وہ چیف آف سٹاف نہیں تھے, شادیوں کے اوپر سوشلی ملاقات ہوئی ہے میری ان کے ساتھ, جنرل مشرف کے ساتھ. لیکن 2013 میں تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی جنرل کیانی کے ساتھ, جب آپ بھی گورنمنٹ میں آ گئے تھے اور جنرل کیانی آرمی چیف تھے. نہیں, میری ملاقات نہیں. اچھا خواجہ صاحب آپ وزیر بننے کے بعد؟ نہیں, میں اس دن وزیر بنا جس دن جنرل کیانی صاحب جڑے انہوں نے ایگزٹ ہوئی ہے تے جنرل ریل صاحب دی انٹری ہوئی ہے, اس ڈاکومنٹ پہ میرے پہلے سائن تھے. اچھا, اس لیے مجھے ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کا. اچھا, اب یہ نا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. ایک منٹ ذرا, اس میں امپورٹنٹ چیز. خواجہ صاحب یہ جس طرح آپ ڈیفینس منسٹر بنے اس ٹائم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اور میں آ رہا تھا, آپ ڈیفینس منسٹر بنے اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ لا منسٹر بنے, یہ آپ کو کیسے منسٹر بنے؟ انفارمیشن نہیں, وہ لا منسٹر, ان کو لا منسٹری کا ایڈیشنل چارج, جس طرح مجھے ڈیفنس کا چارج دیا گیا.
یہ کیسے ہوا؟ یعنی کہ کوئی مجھے پتا چلا کہ اس ٹائم کوئی ادھر سے میاں صاحب جا رہے تھے، رستے میں ہی آپ کو کہیں سرپرائز ملا وزیر اعظم ہاؤس سے؟ نو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے کوئی 9 ساڑھے 9 بجے قریب جو ہے نا ٹیلی فون آیا میاں صاحب کے آفس سے ہی کہ آپ پنجاب ہاؤس پہنچے 12 بجے. میں نے پوچھا میں خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو آرمی چیف کے متعلق فیصلہ کر رہے ہیں. میں ٹھیک 12 بجے آیا. کوئی 10 بجے کے قریب جو ہے نا وہ مجھے فون آ گیا جوید اسلم صاحب کا، وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، بھائی ہیں اپنے. خالد صاحب ذرا دفتر آؤ. میں کہ وہ انہیں منو 12 بجے اتنے بلایا. انہوں نے نہیں تھی انہیں آتے دفتر آؤ. میں چلا گیا. میں اب جا کے بیٹھا ہوں تو میں کہا خیر ہے. اچھا میرے سامنے والی سیٹ پہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے میرے آگے رکھ دیا کہ یہ سائن کر دیں. وہ نوٹیفیکیشن تھا ڈیفینس منسٹری کا. میں ڈیفینس منسٹر کا جو ہے مجھے چارج ہے. تو میں نے تھوڑا سا ہنسا. میں نے کہا یہ وہ جو مسنگ پرسن کیس میں بلایا گیا ہوا ہے، مطلب میں جانا ہوا ہے نا. یعنی سپریم کورٹ نے بلایا ہوا تھا اور اس ٹائم جو چارج ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس تھا. انہوں نے کہا جی بالکل. اچھا مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں یہ ارریلیونٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے میں ایسے کوئی غلط بات نہ کہہ دوں. تو میں کہا جی اب صاحب کون نے؟ انہوں نے کہا جی سیکرٹری ڈیفینس نے. اچھا تو میں کیوں نہیں جانتے گے؟ وہ کہنے لگے نہیں میری طبیعت خراب ہے جی. تو وہ پتہ لگا کہ وہ عدالت کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. کون تھے اس ٹائم؟ وہ جنرل آصف یاسین صاحب. اچھا اعزاز سید کے دوست ہیں. میں نے بڑا تنگ کی طرح انہوں نے. تو وہ خیر میرے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری 1 جو تھے جنرل عارف، وہ کے 5 دن ہمیں خاصا گرل کیا چوئی صاحب نے اور اپنا افتخار چوئی صاحب نے اور خالد جواز صاحب نے. لیکن اچھا رہا. ہم نے ریکنسلیشن کی کہ جی اتنے بندے جو ہیں غلط فگر آئے، اتنے بندے فلاں جگہ ہیں، فلاں انٹرنمنٹ کیمپ بھی تھے کوارٹ میں اور ایبٹ آباد میں، وہاں بندے ہیں، یہ لوکیٹ کر لیے ہیں ہم نے. زیادہ تر بندے جو تھے وہ باہر تھے، کوئی مسقط تھا، کوئی دبئی تھا، اور 25-25 ہزار روپیہ بھی ان کا لے رہے تھے لوگ گورنمنٹ سے. اچھا ہاں بالکل. آج بھی ہے یہ سلسلہ. نہیں گورنمنٹ پیسے دیتی ہے. نہیں وہ پیسے دیتی ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ وہ اس طرح کے جو لوگ مسنگ پرسن کی کیٹیگری میں ہیں وہ ملک سے باہر لوکیٹ ہوئے ہیں لوگ؟ اچھا ہاں لوکیٹ ہوئے. خالد صاحب ذرا بھی مال کو ماندہ ایک ذریعہ بنا لیا تھا. اچھا خالد صاحب اپنی ذرا میموری. اس میں بہت سے لوگ جینون ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہے جینون نہیں ہیں. سر لیکن ویسے اس ایشو کو تاکہ کوئی لوگ مس یوز بھی نہ کریں، اس کے لیے کبھی کوئی کوشش کی؟ میں تو عدالت میں کہا ہوا ہے. کیا؟ میں نے ساری ریکنسلیشن کرائی ہوئی ہے. 4000 کچھ نام تھے، 1600 رہ گئے تھے. اچھا سر میں 1600 کی بات کر رہا ہوں کہ یہ 1600 کا کوئی پراپر کوئی سسٹم بنانے کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. کوئی قانون پاس ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر. اچھا خالد صاحب میں لیکن ہم تو ہر چیز بھی میرا مطلب سانو لہراں گنن تے بٹھا دیو، اسی اتنے پیسے بنانے شروع کر دوں. خالد صاحب میں انٹرسٹڈ ہوں 3 اہم واقعات جاننے سے آپ کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے آج تک کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ آرمی چیف انہوں نے تعینات کیے ہیں، اور ڈیفینس منسٹر کی حیثیت سے زیادہ آرمی چیف آپ نے تعینات کیے ہیں. 2 آرمی چیف آخری جو تھے، بلکہ آخری 3 جو ہیں، جنرل رحیل شریف، جنرل کیانی، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر. تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایز اے ڈیفینس منسٹر اگر ان تینوں کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ کو پتہ لگا، اس میں آپ کا رول کیا تھا. اگر جنرل رحیل شریف کے بارے میں ہم شروع کریں کہ رحیل شریف کی تعیناتی سے پہلے ایک بہت زیادہ ریومر تھی کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. کیا یہ درست ہے کہ جنرل کیانی نے آپ کو بھی کوئی کہا تھا کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، یا وہ چاہتے ہیں یہ اس طرح کی بڑی بات ہے؟ ان کو تو پہلے ایکسٹینشن ملی ہوئی تھی میرا. نہیں وہ دوسری چاہتے تھے. پیپلز پارٹی نے دی ہوئی تھی. نہیں لیکن وہ دوسری ایکسٹینشن کے بارے میں بھی بات ہے. نہیں میرا بالکل قطر مجھے اس چیز کا بالکل کوئی علم نہیں تھا. مجھے تو اس دن نوٹیفیکیشن میں نے سائن کیا ہے، ادروائز مجھے اس پروسیس میں اس سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے میں اس میں انوالو نہیں تھا. کیا یہ درست ہے کہ رحیل شریف کے حوالے سے ان کی تعیناتی سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کا بیک گراؤنڈ جاننے میں، ان میں ایک آپ بھی تھے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک میں بات یہ ہے کہ ان 5 جرنیلوں میں جو اس وقت تھے
ان میں پرائم منسٹر کو صرف جنرل رحیل نے اپروچ نہیں کیا تھا، باقی سب نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپروچ کیا. ایک جنرل تھے، ان کا نام تھا جنرل ہارون اسلم، جو کہ 12 اکتوبر 99 میں بریگیڈیئر کی حیثیت سے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی تھی. تو ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات آئی تھیں کہ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو اپروچ کیا تھا، سفارش کی تھی؟ کچھ ڈیٹیل شیئر کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن انہوں نے مختلف حوالوں سے جو ہے مختلف لوگوں کو اپروچ کیا جو بھی ان کے خیال میں میاں نواز شریف کو انفلوئنس کر سکتے تھے، اپروچ کیا. اور کچھ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی کنسیڈریشن کیوں تھی؟ ہارون اسلم چونکہ سینئر موسٹ تھے، ان کو تو کوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی نہیں لگایا. میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا کہ کوئی سفارشاں تانوں آئیاں نے انہاں دی، میں ہی فلاں بندے دی. کہنے کہ نہیں تسی چھڈو. تو سو کدی سفارش نہیں آئی تو میں نے جنرل رحیل دی سفارش نہیں آئی. اچھا. تو کہنے منوں بھی وہ نہیں آئی، دوسرے دن انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. لیکن یہ کیا وجہ بنی کہ جو ہارون اسلم جو کہ سینئر موسٹ تھے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی نہیں بنایا؟ پروبیبلی جو ہے نہیں، میرا خیال ہے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے. میرا خیال ہے راشد جو تھے وہ ہارون اسلم اینڈ راشد they were نہیں میرا خیال جنرل راشد واز the senior most. میرا خیال ہے، میں وہ ان کو جو چیئرمین بنا دیا نا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہی تھا کہ ہارون اسلم واز among the first 4-5 میں ان کا نام تھا وہ 4-5 جو نام آئے تھے ان میں نام تھا ان کا. اور انہوں نے اور باقی لوگوں نے چلیں چھوڑیں. اب اگر آپ میموری آپ یہ وی آر جسٹ ٹاکنگ ٹو ہسٹری، میری میموری فیل نہیں ہوندی ہے. اچھا نہیں لیکن اسی چاہ رہے ہیں نا کہ ایسی تہاڈی میموری تو فائدہ اٹھا. خواجہ صاحب یہ اچھا چلیں جنرل رحیل نے کوئی اپنی تعیناتی کے لیے تو کوئی سفارش نہیں کی، ایکسٹینشن کے لیے سفارش کی؟ یہ دیکھیں میں ڈیفینس منسٹر تھا، مجھے تو نہیں انہوں نے اپروچ کیا، لیکن جو ہے میرا خیال ہے اس کا جواب میرے سے نہیں مانتا. لیکن یہ اس وقت باتیں تھیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو یہ پاناما اور ڈان لیگ ختم ہو جائیں گے. یہ بھی باتیں ہوئی ہیں اس وقت جو ہے. دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پاناما جو جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی. سر یہ ایسا نہ کریں، پاناما حقیقت نہیں، میاں نواز شریف کا تو نام نہیں تھا نا. جو 460 یا 466 لوگ تھے ان میں میاں نواز شریف کہیں بھی نہیں تھا. بچوں کا تو تھا نا، بچوں کا تو تھا. نہیں تو بچوں کا تو بچے جو ایڈلٹ جو ہیں وہ کسی کا بھی جو ہے وہ اس کا تو آپ باپ کے اوپر تو نہیں ملبہ ڈال سکتے. تو مجھے نہیں پتا کہ بچوں کا تھا یا نہیں، لیکن میں اتنا 100% شیور ہوں کہ میاں صاحب کا نام نہیں تھا. اچھا خالد صاحب یہ بتائیں، لیکن جی آپ بتائیں. سوری خالد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا، اور وہ واقعہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب ایک دھرنا لے کے آئے تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہاں پر. اس وقت آپ کو ظاہر نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، گورنمنٹ میں تھے، آپ اہم پوزیشن پہ تھے. آپ کے پاس اطلاعات کیا تھیں کہ اس دھرنے کے پیچھے ایگزیکٹلی کون کون لوگ تھے جو بڑے ایکٹیو تھے؟ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بلیسنگ ضرور دی ہوئی تھی اس دھرنے کی. صرف بلیسنگ تھی؟ لوگ تو نام لیتے ہیں کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل جی دیکھیں نہیں بالکل جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے جو ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی اس دھرنے والی واردات میں کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور تھا، 100% ضرور تھا. اور وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کنٹیسٹ کر لیں. تو لیکن مجھے اس وقت کے سیکٹری جب یہ اسمبلی کے اندر گھس گئے نا PTI 30 اگست 2014 تو نہیں اس کے بعد گھسے ہیں یہ اسمبلی کے اندر. یہ اس دن انہوں نے وہ لائن کراس کی ہے، ریڈ زون کی لائن کراس کی ہے. 30 اگست کو یہ جنگلہ توڑا تھا جو اندر آئے ہیں 30 اگست 2014 PTV پر بھی اٹیک کیا، پارلیمنٹ پر بھی کیا. تو وہ اس وقت دوسرے دن میرے پاس سیکرٹری ڈیفینس آئے ہیں خٹک صاحب. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو پیچھے سے ہو کے آیا ہوں کیونکہ آگے سے تو آیا نہیں جا سکتا، تو میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ یہ ہم ان کو کوئی قانون جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ تھریٹ جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں سے. لیکن ان کو ٹیکٹفلی ڈیل کرنا. ان کو میرا خیال ہے پتہ تھا کہ اندر سے کچھ لوگ ان کے حمایتی ہیں، اور ان کی میٹنگز کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی کو کر دیا جائے یا ٹیک اوور کر دیا جائے. اور
اس کو ایکسکیوز بنا کے. یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوئی تھی یا یہ میں ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا اس وقت ایک پورٹ فولیو ہے اس قسم کا, لیکن اسی چیز کو ریپلیکیٹ 9 مئی کو کیا گیا کہ پھر ایک جواز بنایا جائے ٹیک اوور کا فرام ود ان دا آرگنائزیشن یا فرام ود ان اور فرام ود آؤٹ, جو ہے کہ اس وقت بھی یہ حالات کریٹ کیے گئے, لیکن اس وقت گریبان پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے سویلین گورنمنٹ کے. 9 مئی کے انہوں نے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا فوج کے, جو ایک وہ تو بغاوت کے زمرے میں آ گئے نا. اس کو بھی آپ بغاوت کہہ سکتے ہیں لیکن مچ لیسر لیول کے تو خالد صاحب کیا اس سارے کام میں جو 2014 میں ہو رہا تھا, کیا جنرل رحیل شریف کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ رحیل شریف بھی اس کا حصہ نہیں تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے, لیکن آبویسلی ایز آرمی چیف ان کو پتہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حامد میر صاحب والا واقعہ ہوا تھا 19 اپریل 2014. وہ واقعہ ہوا تھا, وہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ تھا. وہ سارے اس میں جو ہے اب اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا, لیکن یہ بڑا مشکل دور تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر کے ہاؤس کے دروازے کے اوپر جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ حملہ ہو گیا ہے, پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر لوگ داخل ہو گئے ہیں, پریمیسز کے اندر داخل ہو گئے ہیں, اور جو انٹروینشن کرنی چاہیے تھی اس وقت کی جو لا انفورسمنٹ اتھارٹی ہے یا فوج ہے, انہوں نے انٹروینشن اس طرح نہیں کی جس طرح ان کو کرنا آج بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ 19 اپریل 2014 کو جو حامد میر پہ اٹیک ہوا تھا اور حامد میر کے بھائی نے جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا تھا, وہ درست تھا یا غلط تھا؟ آج کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں اس وقت جو نام لیا تھا اس نے عامر نام لیا تھا نا جو اس وقت وزیر ہیں, میں ادھر تھا, میں حامد کے ساتھ تھا اس وقت. حامد کو آپریشن تھیٹر سے لے کے آئے تھے, میں تھا اور آپ کے ابراہیم نام ہے نا ان کا, ابراہیم صاحب تھے اور یہ تھے, اس نے نام لیا. آج وین وی لک بیک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے حامد میر کے ساتھ کچھ یہ تو نہیں ہے نا کچھ مریخ سے آ کے بندوں نے حملہ کیا ہے یا چاند سے آ کے حملہ کیا ہے یا CIA نے حملہ کیا ہے یا کسی اور نے MI6 نے کیا, یہیں سے ہوا وہ تھا. یہاں سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے تانے بانے جو ہے ملتے ہیں. لیکن اس ٹائم آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ اس کے اگینسٹ, وہ ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی. نہیں, لیکن ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی, آپ ایز اے پرسن اس کو کتنا ایک جسٹیفائبل سمجھ رہے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں آبویسلی ایز اے ڈیفینس منسٹر, یا تو میں چھوڑ دیتا نا, میں اس کو اس پوزیشن سے استعفیٰ دے کے تو پھر جو بھی مجھے معلوم تھا وہ میں کہتا. وہ بھی پاسبل نہیں تھا, وہ بھی میں بس یہ ڈیفینس منسٹر مجھے انفارمیشن جو تھی میں وہ ڈائیورج نہیں کر سکتا تھا جو ہے. تو میں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں حامد کے ساتھ میں رابطے میں تھا کہ میں اس طرح حامد کی مدد کر سکتا ہوں. اور پھر جو اس کے بعد جو ہوا, جو آپ کے جو یہ اس چینل کے جو اونرز ہیں وہ اب نہ باتیں میرے خیال رہنے دیں, تو جو آپ کھل کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کر لی, تو اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے کسی کی رہتی. سر السلام علیکم تو سارے کرتے ہیں, میرا مطلب ہے میرے وگن مان بھی جاؤ نا کدھر جائے. اچھا خالد صاحب, اس میں عمر سوری میں انٹرپٹ کروں, میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوں اس پرٹیکولر واقعے نے کیونکہ اس نے پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائنامکس چینج کر دی. جب 19 اپریل کو حامد میر کا واقعہ ہوا, اور آج آپ بڑی مہربانی, آپ بڑے آنیسٹلی جواب دے رہے ہیں اور آپ کھل کے بات کر رہے ہیں, تو اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا, اور وہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ کے وزیروں کو, مشاہد اللہ کو ایک انٹرویو دینے کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا. مشاہد اللہ صاحب نے کچھ بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس سارے دھرنے کے پیچھے اس وقت کے ISI چیف جنرل ظہیر ہیں, اور میاں نواز شریف کو کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں کہ ISI کے جو چیف ہیں اپنی ایجنسی کو کس طریقے سے اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کچھ بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا معلومات دی گئی تھیں اور اس وقت نام لیا جا رہا تھا؟ مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی اس کا
جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ مشاہد اللہ مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کو اٹھانا پڑا. پھر سبسیکوئنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا بوجھ جو ہے پھر پرویز پرویز رشید رشید کو بھی اٹھانا پڑا. جی. تو وہ جو ایک سلسلہ جو چلا تھا میاں نواز شریف کو جس میں الٹیمیٹ ٹارگٹ بنانا تھا, اس میں میاں نواز شریف کے ساتھیوں کی وکٹیں جو ہیں ڈاؤن ہوتی گئیں, لیکن انہوں نے جن لوگوں نے وہ سازش تیار کی ہوئی تھی ان لوگوں نے گیو اپ نہیں کیا. وہ الٹیمیٹلی میاں صاحب تک پہنچے اور میاں صاحب کو 2017 میں جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ کیا گیا اس سازش کے نتیجے میں. اب دیکھ لیں اس سازش کے ڈویڈنڈز جو ہیں وہ کیا, جو فصل کیا کاٹی ہے پھر قوم نے جو ہے اس کی, آج آپ کے سامنے بھی ہیں, آپ دونوں بڑی مستند آوازیں ہیں, کیا کاٹی ہے اس کا. میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا اس وقت, تو اس کا خمیازہ جو ہے کس نے بھگتا. میاں نواز شریف پرسوں واپس آ رہا ہے, پاکستان میں واپس آ رہا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. لیکن اگر اس کو 2013 کا جو الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئی اس کو چلنے دینا ہوتا تو آج یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے نہ ہوتی. یہ جو پچھتاوا ہے عمران خان کو لانے کا یہ بھی نہ ہوتا, آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی تباہ نہ ہوتی. خیر صاحب, وزیر دفاع تھے آپ, اس وقت کے دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت نظر ایسا آتا تھا کہ جس وقت جیسا کہ ملک کا سربراہ اس وقت کا وزیر اعظم نہیں تھا بلکہ اس وقت کا آرمی چیف تھا, جنرل رحیل شریف کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جاتا تھا. تو رحیل شریف صاحب ایز این آرمی چیف جا کے پرائم منسٹر سے ملتے تھے, اس میں وزیر دفاع نہیں ہوتا تھا. کیا کبھی آپ نے پرائم منسٹر سے نہیں کہا کہ وزیر دفاع کو بائی پاس کر کے میں ان پروٹوکولز کا قائل بھی نہیں ہوں, نہ مجھے اپنی ذاتی پر پروجیکشن کا کبھی کوئی شوق رہا ہے. میاں صاحب نے جہاں بلایا وہاں گیا, میاں صاحب نے جہاں نہیں بلایا وہاں نہیں گیا. جو ہے ایک میرے متعلق جو ہے وہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے وزیر دفاع بنایا گیا ہے, اس کے پیچھے بھی میاں نواز شریف کا کوئی موٹو ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا کہ ان کا اعتماد تھا میرے اوپر, انہوں نے کہا میں وزیر دفاع بنا رہا ہوں اور یہ میرے اعتماد کا آدمی ہے. اور میرے بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے اس دوران جو ہے فوج کے ساتھ جو ہے. اچھا سر, آپ ایز اے وزیر دفاع اپنے کیریئر کا آغاز 2013 سے کیا, یعنی پہلی دفعہ آپ وزیر دفاع بنے. اچھا وہ تو اس ٹائم پر بنے کہ جدھر کوئی جنرل رحیل شریف کے بارے میں چیزیں کنسلٹیشن آلموسٹ جو طے کرنا تھا فیصلہ تھا وہ ہو گیا. جب آگے جنرل باجوہ آئے تو اس ٹائم بھی آپ وزیر دفاع تھے, تو جنرل باجوہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی یہی معیار تھا کہ جنرل باجوہ نے کسی کو اپروچ نہیں کیا یا کوئی اور معیار تھا؟ نہیں دیکھیں, میں کو بات نہیں کرنا چاہتا, ایسی ری ایکشن آ جاتا ہے بڑا, تو بغیر اس بات کے سوچے سمجھے کہ ری ایکشن اس وقت نہ آئے تو کسی وقت تو آئے گا. تاریخ کا جو ہے رخ تو نہیں بدل سکتے یا دھارا تو نہیں بدل سکتے. واقعات جو ہو چکے ہوتے ہیں ان کا کسی نہ کسی دیر سونر اور لیٹر برسر عام انہوں نے آنا ہی ہوتا ہے جو ہے. لیکن بالکل جنرل صاحب کی جو تھی وہ جنرل بایا صاحب کی ایک حمایت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایج تھا تو اس حمایت کی وجہ سے ایج تھا. نہیں, یہ جو حمایت تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ جو کا پروسیس تھا یہ کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا, اور کچھ شاید آپ کی بھی کوئی ڈیوٹی لگائی کیونکہ جنرل باجوہ کے جو فادر ان لا ہیں ان کا بھی کوئی آپ سے تعلق تھا کچھ؟ اگر میرا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے 1972-73 پہ, جب وہ میجر ہوتے تھے سیالکوٹ میں ان کا بینکر تھا, میں بینک میں ملازمت کرتا تھا, میرا اس وقت سے ان کا تعلق تھا. اور جس طرح یہاں پہ اس وقت سلسلہ بنا لابنگ کا, وہ لابی ہوئے, بالکل ان کے لیے لابنگ کی گئی جنرل باجوہ, اور دوسروں کے متعلق بھی کی گئی, لیکن جنرل باجوہ کے متعلق جو ہے نا وہ لابنگ جو ہے وہ بالکل کی اور وہ کامیاب ہوئی. کیا لابنگ کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے؟ نہیں, میں جنرل باجوہ صاحب پہ واقف نہیں تھا, قطعی طور پہ واقف نہیں تھا. نہ میں ایک دو دفعہ ان کو 10 کور کمانڈر کی حیثیت سے ملا ہوا تھا, اس کے علاوہ میری ان کی کوئی واقفیت نہیں. ان کے جو سسر ہیں ان کے ساتھ میرا بالکل تعلق واسطہ تھا, ان کا میاں صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو نواز شریف صاحب نے کب آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ جنرل اعجاز امجد کو جا کے بتائیں کہ ان کے سانے علاقوں, یا آپ نے چیک کیا ہو؟ نہیں, میری کوئی سلسلے ڈیوٹی نہیں لگی تھی,
نام میں نے ان کو جا کے بتایا. میاں صاحب نے میری اس سلسلے میں بالکل, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں. اچھا خواجہ صاحب, اس بارے میں تو آپ کی ڈیوٹی نہیں لگی تھی, لیکن اس ٹائم یہ اطلاع تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب باجوہ پر ان کے مذہبی نظریات کیا ہیں اس پر ایک بڑی ایک کیمپین چل رہی تھی, اور پروفیسر ساجد میر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی جناب باجوہ کے حوالے سے. تو اس ٹائم یہ اطلاع تھیں کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ جا کے جو ساجد میر صاحب ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو کوئی اس معاملے میں قائل کریں کہ اس طرح کا. تھوڑا سوال سمجھیں گے, میں جواب دے دینا ہے. ساجد میر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرا بڑا احترام کا, بہت احترام کا رشتہ ہے. تو جب یہ سوشل میڈیا پہ چلا تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں ساجد میر صاحب کو یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور کروں. تو ساجد میر صاحب نے کو میں نے فون کیا, یہ دوپہر کا واقعہ ہے, اس دن فیئر ویل تھی جنرل رحیل کی لنچ پہ. تو میں نے ان کو ساجد میر صاحب سے میرا جب رابطہ ہوا, 2-3 گھنٹے لگے مجھے ان سے رابطہ کرتے ہوئے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس فیملی کو بڑا پرانا جانتا ہوں, ان کے بزرگ ضرور قادیانی رہے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن یہ قادیانی نہیں ہے. تو وہ جس طرح پنجابی میں کہا, انہوں نے مجھ سے نیاں لیا اس چیز کا, اور میں نے نیاں دیا. اچھا, ویسے جو جناب باجوہ ہیں ان کے والد کی قبر تو ادھر گکھڑ میں نہیں, میں نے دیا نا, وہ انہوں نے بعد میں چیک بھی کیا. جو جس مذہبی شخصیت نے یہ کہا کہ وہاں پہ لڈو بانٹے جا رہے ہیں ربوے میں, ان کی تصحیح کے لیے جو ہے نا یہ بات کہی گئی, اور وہ بتایا گیا کہ جی وہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوئے تھے. اچھا, یہ بات آپ کا تو ضلع ہے. ہاں نہیں, میں گیا ہوں وہ قبرستان میں, میں نے دیکھی ہوئی ہے. اس میں کوئی جو بھی میں نے نیاں دیا وہ نیاں جو تھا اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ بات درست ہے کہ اس کے بعد جناب باجوہ آپ کے پاس پارلیمنٹ لاجز بھی آئے, اس بات پر شکریہ. نہیں. اچھا, میری یعنی اوقات کے تھے. کوئی آپ کا اس معاملے میں انہوں نے نہیں, میرے بالکل پارلیمنٹ لاجز وغیرہ میں جناب باجوہ بالکل نہیں آئے. یہ بات واقعاتی طور پہ صحیح نہیں ہے. میری ایک ڈیوٹی لگی, میں نے آگے کہہ دیا جی کہ میں ان کے بزرگوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں, جو بزرگ جو ان لاز کی طرف سے جو بزرگ تھے. اچھا خواجہ صاحب, دو اور واقعات. باجوہ صاحب کی فیملی کو قطعی طور پہ نہیں جانتا. خواجہ صاحب, ان کے 1-2 عزیز جو ہیں وہ میرے ساتھ بینک میں رہے ہوئے ہیں, میرے بڑے بڑے عزیز دوست ہیں وہ. اچھا, ایک اور اسی کے ریلیٹڈ ہے, تھوڑا سا آگے کوئی 2-3 سال کے بعد, بلکہ ہاں, کہ جب آپ کو نیب نے دوسری دفعہ اٹھایا, ایک تو جناب مشرف کے ٹائم پر آپ نے نیب فیس کی, اور ایک بعد میں جب عثمان ڈار نے آپ کے خلاف کوئی ایک تحریری کمپلین کی اور اٹھایا. لیکن اس سے پہلے کچھ ماحول اس طرح کا تھا کہ جس میں میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ میں تقریر کی تھی اور جناب باجوہ کو نام کے ساتھ مخاطب کیا تھا, اور اس معاملے میں کافی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی. اور اس ٹائم یہ اطلاع تھیں کہ آپ کو بلایا گیا کہ آپ جنرل میاں نواز شریف کے اس بیان کو کنڈیم کریں, اگر آپ کنڈیم نہیں کریں گے تو نیب آپ کو اٹھا لے گی. یہ بات درست ہے, اور یہ ہوا بھی بعد میں؟ یہ بالکل میں نے انکار کیا اور مجھے نیب نے اٹھا لیا. اچھا, تو کس نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ رابطہ کس نے کیا تھا, کس نے آپ کو تھریٹ کیا تھا؟ تانوں بھی پتا ہے, منوں بھی پتا ہے, ہن چھڈو کیس کر دوں, میں قید بھی بھگت لئی, انہاں بندیاں دا بھی پتہ لگ گیا ہے گا. تو عثمان ڈار نے کوئی کمپلین آپ کے خلاف جو ایویڈنس کو لے کر آئے؟ دیکھیں, انہوں نے میرے خلاف اپلیکیشن دی تھی. مجھے نیب والوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بہت دفعہ بلایا کہ اپنے جو الزامات لگائے ہیں ان کی سپورٹ میں ہمیں کوئی ایویڈنس دیں. تو 1-2 دفعہ میرے حالے گئے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن ایویڈنس کوئی نہیں انہوں نے پرووائڈ کی. اچھا خواجہ صاحب, میں اور اسی سلسلے میں مجھے آرٹیکل 6 بھی میرے پہ لگ گیا. آپ کو پتا کابینہ نے پاس کیا, بشیر میمن صاحب نے پھر وہ ریفیوز کر دیا کہ نہیں بنتا. پھر اس کے بعد جو ہے اسی سارے سلسلے میں ایف آئی اے نے میرے خلاف انکوائری شروع کر دی. اسی سلسلے میں پھر میری بیوی, میرے بچے, سب بیٹے پہ, ان پہ بھی انکوائری ساری شروع ہوگی. تو سارے خاندان نے بھگتا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, اس کی مہربانی ہے, شکر ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں پہ کھڑا ہوں, اس کی مہربانی ہے. تو بس استغفار کرنی چاہیے. کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں, یہ اس کی مہربانی ہے نا. بالکل صحیح.
خیر صاحب، دو اور تاریخ سے واقعات میں جاننا چاہوں گا. ایک یہ بتائیے کہ جب دھرنا ڈیفیوز ہوا اس کی ایک وجہ جو اس وقت کے ISI چیف تھے جنرل ظہیر الاسلام، ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی، ان کی ٹرانسفر کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی. اس دوران کیا وہ واقعات تھے یا کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ جنرل ظہیر الاسلام کو اب ISI چیف نہیں لگانا، اب جو جنرل رضوان تھے ان کو ISI چیف لگانا ہے؟ وہ کیا واقعات تھے؟ اور اس دوران ایک یہ بھی اطلاع تھی کہ نواز شریف صاحب کو ملک ریاض نے پیغام دیا تھا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اور نواز شریف نے انہیں بتایا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ کیا اس پہ کچھ اپنی میموری؟ میں نے یہ سنا ہوا ہے، لیکن میں نے میاں صاحب سے کبھی اس کی تصدیق نہیں پوچھا. میرا ایک احترام کا رشتہ ہے، میں ایسی باتیں ان سے کنفرم کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر کسی نے ان کو اپروچ کیا تھا اس سلسلے میں، میرا خیال میاں نواز شریف کو جانتے نہیں تھے اور ظہیر صاحب نے نہیں مانی تھی یہ بات. اور ظہیر الاسلام کی جو ریموول تھی ایز ISI چیف، اس کے بارے میں بتائیے. مجھے ریموول نہیں ہوئی تھی، میرا خیال ہے ٹینیور ختم ہو گئی تھی ان کی. اور روٹین میں پھر جنرل رضوان پلیس ہوئے تھے، اور پھر جنرل رضوان وہ تو میجر جنرل تھے نا، ان کی پروموشن آخری مراحل میں تھی. میرا خیال ہے ان کے کو پھر میرا خیال ہے if I am not wrong جنرل باجوہ نے آ کے ان کو ہاں، وہ اصل میں ان پر الزام یہ بھی تھا نا کہ جو جنرل باجوہ کے خلاف کیمپین چلی ہے اس میں ان کو چینج کیا گیا. ان کی نہیں، میں ظہیر کی بات کر رہا ہوں، ظہیر کی ریموول اور رضوان کی آمد. نہیں ان کو میرا خیال ہے ٹرم ان کی جو ہے نا پوری ہوئی تھی. اچھا، ایک اور واقعہ جس میں اگین آپ بھی تاریخ کے ایک وٹنس تھے، بلکہ ایکٹر بھی تھے، کریکٹر بھی تھے. آپ کے سامنے ہوا ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک میں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو بند کر دیا جانا ہے. اور پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو ISI چیف تھے جنرل رضوان نے ناصر جنجوعہ جو کہ اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ان کے ساتھ مل کر تمام سیکٹر کمانڈرز کے پاس جانا تھا. اور بعد میں وہ خبر آئی جو ڈان لیکس بن گئی. کچھ بتائیں گے کہ وہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن آپ اس سارے پروسیس میں تو نہیں تھا، کیونکہ بعض جس طرح آپ نے شروع میں کہا بعض میٹنگوں میں نہیں ہوتا تھا. مجھے یہ بات جو ہے نا یہ کہ ڈان لیکس جو بننا، اور میرا اپنا خیال ہے جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا یہ اس کی ساری تفصیل ہے. تو اس کی جو افیکٹونیس جو تھی وہ جنجوعہ صاحب جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے ان کے ذمہ لگی تھی، اور وہ اس طرح اس کو انفورسمنٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک کراچی میں دہشت گردی ختم ہو گئی، باقی جگہ بھی اکا دکا واقعات رہے، لیکن مین جو ایک بہت بڑی ویو آئی ہوئی تھی دہشت گردی کی، لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے قریب طالبان پہنچ چکے ہیں، وہ کچھ ساری کی ساری میاں نواز شریف کے اس دور کے اندر جو ہے باوجود اس بات کے کہ بعض لوگوں کو ریزرویشنز تھیں لیکن وہ کامیاب ہوئی جو ہے ساری کی ساری. یہ جب جنرل باجوہ کی اپائنٹمنٹ ہونے لگی تو لابنگ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، آپ بھی تھے. کیا نواز شریف صاحب نے آپ سے بھی کوئی مشورہ لیا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا؟ اور لابنگ میں کون کون تھا جو چاہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تعینات ہو جائیں؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا ایگزیکٹلی علم نہیں ہے، لیکن میں نے میاں صاحب سے کسی سٹیج پہ نہیں پوچھا کہ آپ کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. میں لے کے آ گیا جو ڈوزیئرز تھے، میری منسٹری، میں نے جو اس وقت سیکرٹری تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ کو اسی نام کو ریکمینڈ کریں گے؟ جنرل اشفاق ندیم مرحوم اللہ ان کو جنت دے ان کا نام تھا، میرا رمدے صاحب کا نام تھا، جاوید اقبال رمدے تھا یا کیا میرا، اور دو اور تھے مجھے اب نام نہیں یاد، میرا خیال ہے آئی ڈونٹ ریممبر، دو اور تھے. تو میں نے ان سے سیکرٹری صاحب سے پوچھا، میں جنرل ضمیر سے، کہ آپ ریکمینڈ کریں تاکہ اگر پرائم منسٹر مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں گی کہ یہ منسٹری جو ہے وہ سمجھتی ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں یہ پانچوں کے پانچوں میرے کورس میٹ ہیں. اچھا، تو دے آر مائی بردرز ان آرمز. تو یہ میں یہ اس جو 3 اسٹار بن جاتا ہے اس میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، باقی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ یہ
ایک ایسا کورس ہے 62واں کورس جس میں 10 کے 12 3 اسٹار ہیں. یہ کسی اور کورس میں اتنے 3 اسٹار نہیں ہیں. نمبر 2 کے اوپر میرا ہے 65 والا, اس کے 5 ہیں. تو بڑا جس کو کہتے ہیں السٹریس اینڈ سیلیبریٹڈ کورس ہے. تو بارہ جن بھائیوں کا نام میرا خیال ہے 3 نمبر پہ تھا یا 4 نمبر پہ تھا جو ہے. جنرل زبیر کا نام جو تھا وہ پہلے پہ تھا. جنرل زبیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا گیا. ان کا میرا 3 نمبر پہ تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. 2 نمبر پہ جنرل اشفاق ندیم مرحوم کا تھا. بنا دیا گیا ہمارا. ریسٹ از ہسٹری. ہاں تو خواجہ صاحب ویسے ابھی آپ 74 ایئر اولڈ ہیں, یعنی 74 سال عمر ہوگی کی چاندے گے. ہاں نہیں کہ آپ لگتے نہیں ہیں, لیکن آپ کی جو ہے نا آنکھوں میں شرارت دیکھو, میں اکثر میں امیجن کرنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا بچپنا کیسا ہوگا, یعنی کہ آپ اس ٹائم بھی ٹھیک نہیں, لیکن زیادہ سوال تو جوانی پر پڑتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ گوائیاں بتھیریاں تمہیں مل جاتی. تو خالد صاحب اس عمر میں بھی ماشاء اللہ آپ بڑے گڈ لکنگ ہیں, تو خواتین تو بڑی مرتی ہوں گی آپ پہ. یار میں چیک نہیں کیتا ہے گا تو بہرحال اگر اف دیٹ از سو دین ون از لکی یو نو. ایسی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سیاست میں گزار لی ہے سارا عمر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں دشت کی سیاہی میں 32-33 سال گزر گئے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی یو نو ٹائم ہونا چاہیے ان کاموں کے لیے بھی. تو خواجہ صاحب ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ میں ناشتہ کرتا ہوں اور اچھا ناشتہ کرتا ہوں. یو نو ہمیں پتہ چلے نا ہم بھی کیا کریں اس راج طرح. کے ناشتہ کرنا گھر کا دودھ دہی گھر کا ہوتا ہے, اور سیریل کھا لیا, ساتھ کو انڈا کھا لیا, کبھی نہ کھایا کبھی کھا لیا. پھر میں مغرب کے وقت کھانا کھا لیتا ہوں. اچھا, میں سارا دن میں کچھ کھاتا ہوں. اچھا, کھانے کے ساتھ میں خالد صاحب کی موجودگی میں ایک ہم ذرا چونکہ ایک میراتھن ڈسکشن کر رہے ہیں. خالد صاحب میں انٹرسٹڈ ہوں گا کہ یہ جنرل عاصم منیر کی جب تعیناتی ہوئی تو ایک بہت سارا, میں بھی اکثر آپ کے پاس چکر لگاتا تھا, آپ بتاتے کچھ نہیں تھے. تو یہ بتائیں یہ پل اینڈ پش ہم نے دیکھا بہت سارا بعد میں کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی تھا اور جنرل تھے, جنرل اظہر کا نام بھی تھا, اور بھی لوگ تھے. تو پش اینڈ پل آپ تک بھی محسوس ہوتی تھی؟ شاہ صاحب مجھے اس بات کا بہت زیادہ فخر ہے اس بات کا کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے بغیر کسی پش اینڈ پل پہ میرٹ پہ ہوئی. پہلے 2 نام جو تھے وہ دونوں جو ہے اپوائنٹ ہو گئے. ایک چیئرمین جوائنٹ چیف ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا. سو آئی تھنک آئی ایم انٹائٹل ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. کہ میرے خیال پہلے جو ہیں وہ عاصم منیر نہیں, پہلے جو ہیں وہ چیف بن کے دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیف چیئرمین جوائنٹ چیف بن گئے. آپ کو کب پتہ لگا کہ عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ سمری میرا خیال ہے 21 کو چلی ہے وہاں سے جی ایچ کیو سے 5 آدمیوں کی سمری آئی ہے اس پہ. اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا اس میں مشورہ کیا ہے اپنے جو پارٹنرز جو تھے اس وقت گورنمنٹ میں. میرا گیس ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا. تو یہ ایک یونانیمس تھا ساری گورنمنٹ کا کہ بھائی جو یہ اس طرح جو آپ کر رہے ہیں آپ درست کر رہے ہیں اور ہم اس کی حمایت کریں. آپ کو پہلے سگنل کب ملا کہ یہ عاصم منیر ہو سکتے ہیں آرمی چیف؟ میں مجھے اس لیے سگنل کی ضرورت نہیں تھی کہ میں بار بار اسی بات کے اوپر انسسٹ بھی کر رہا تھا اور ایگری بھی کر رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتی تھی کہ جی ہم سینئر موسٹ لوگوں کو. تو اس وقت بھی سفارشیں ہوئی ہوں گی, کچھ اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ آرمی چیف بنے؟ لیکن سفارشیں میرا خیال ہے میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. سفارشیں جو ہیں وہ شہباز شریف تک ہو سکتا ہے پہنچی ہوں یا نہ پہنچی, میں اس کے متعلق کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میرا اندازہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سفارشیں جو ہیں وہ نہیں آئی ہوں گی. میں اندازہ ہے میرا, میں حتمی نہیں بات کر سکتا, لیکن مجھے کسی نے سفارش نہیں کی. اچھا خواجہ صاحب, میں تھوڑا سا بندہ ذرا ووکلے گا,
ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਛੱਡੇ। लेकिन ख्वाजा तीन साहब जर्नैलों को आपने तैनात किया, तीन जर्नैलों को आपने तैनात किया या उस प्रोसेस में थे, एक जनरल राहील शरीफ, दूसरे जनरल बाजवा और तीसरे आसिम मुनीर। किसकी अपॉइंटमेंट पे सबसे ज़्यादा खुशी और किसकी अपॉइंटमेंट पे रिग्रेट भी है? मैं रिग्रेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन खुशी मुझे डेफिनेटली ये जो मेरिट मेंटेन हुआ है जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर और जनरल सायर शमशाद साहब की, मुझे उस पर बड़ा खुश है कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री मेकिंग है ना, कि एक तारीखी लम्हा था और मैं उसमें किसी ऐसे मुकाम पे था जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आई वाज पार्ट ऑफ द। लेकिन जिस तरह आप पहले अफगान वार की बात कर रहे थे कि जब आप उस लम्हा मौजूद में आप तय नहीं कर सकते कि ये फैसला ठीक था या गलत था, तो ये भी तो अभी ये मुझे पूरा एतमाद है कि ये फैसला जो है लम्हा मौजूद के बाद जो है गैर मौजूद में भी आपको सही लगेगा। तो बिल्कुल सही लगेगा। उसकी वजह है, मैं शायद मैं थोड़ा सा राय दे, उसकी वजह अगर आप नेक नीति के साथ जो है फैसला करें ना, जिसमें कोई सिफारिश ना हो, टोटल मेरिट हो, उसमें अल्लाह ताला की जो है ना आपकी जो मशीयत जो है ना इंटर कर जाती है उस चीज़। तो जनरल बाजवा के दौर में तैनाती में भी मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त जो थी कि आगे पीछे किया गया ना कंसिडरेशंस जो हैं, तो हालांकि मैं समझता हूँ कि 4-5 लोग जो हैं वो एक तकरीबन मेरिट एक ही होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी किस्म का, जिस तरह पंजाबियों के अंदर कोई रला नहीं सीएगा। जनरल बाजवा की तैनाती पर रिग्रेट है आपको जो कुछ बाद में हुआ? ये मौर्रख को डिसाइड करने दें। ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि जेल में आप गए, फैसला मुकर्रफ तारीख ने देखा ना, तारीख ने ऑलरेडी जो है ना अपना वर्डिक्ट देना शुरू कर दिया हुआ है। मेरे वर्डिक्ट देने से या आपके वर्डिक्ट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि तारीख ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया हुआ है और देती रहेगी तारीख जो है। हर वाक़या के बाद हर अनफोल्ड होगा जो वाक़या जो है आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में। तो किस तरह किसी को ये बहुत बड़ी बात होती है शाह साहब कि आप क्या विरसा क्या छोड़ के जा रहे हैं, आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। कल आप सीने पे हाथ रख के कह सकेंगे कि फलाने वेले जिहड़ा हैगा सी मैं अपने पैरों दे भार पा के खलोता रहांगा। मैं कह सकना है आई कैन 91 तो लैके हुण तक जिहड़ा हैगा आई कैन कि मैं अपने पैरों दे भार पा के, वो कुदरत का काम है। और दूसरा है कि मैं बिलीव करना है कि अल्लाह ताला नूं भी वफा पसंद होंदी है। जिहड़े लोग वफादारी करते हैं ने वो उन्होंने अल्लाह ताला भी साथ दिंदा है। ये बाकी जिहड़ा मार ताड़ जिहड़ा है, मैं किहड़ा कोई कुछ स्पैशल आदमी हाँ या कोई इस किस्म का आदमी है, अल्लाह ताला का करम है। सियालकोट के लोगों ने सिर ते हथ रख दिता है। ख्वाजा साहब शायद तुसी इस वजह तो जनरल बाजवा के बारे में आप शायद इस वजह से कोई बात करने से डेफिनेट गुरेज कर रहे हैं कि जनरल बाजवा से आपका ज़ाती एक ताल्लुक भी रहा और इलेक्शन 2018 में भी, इलेक्शन के दिन भी आपने जो बयान दिया था कि उस रात भी आपसे बात हुई थी। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनको फॉर्म 45 भिजवाए जो सफ़ेद कागज़ों पे दिए गए होते, तकरीबन 35-36 फॉर्म थे, इससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। उन्होंने कहा डोंट वरी, लेकिन उस वक्त तक एक रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका हुआ था जिसमें मैं 5400 वोटों से हार गया हुआ था। लेकिन बाद में जो है कुछ 6-7 यूनियन काउंसिलें जो है जो नहीं काउंट हुई थी वो शामिल हुई, तो मैं 1600-1700 वोटों से जीत गया। लेकिन मुझे इलेक्शन से पहले भी पता था कि मुझे हरवाया जाएगा। उन्होंने कहा था तुम्हें जीतने नहीं दिया जाएगा। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है प्रोविंशियल, उसमें सारी जो है धांधली हुई। और वो जहाँ पे मेरी जो आबाई आप कह सकते हैं हल्का, जहाँ से मेरे वालिद जो है कुछ 4-5 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, मैं वहाँ से कुछ 5 दफ़ा इलेक्ट हुआ उधर जो है लोगों को बाहर निकाल दिया गया, ठप्पे लगाए गए, 2-2, 3-3 घंटे लोगों को बंद किया गया। बहरहाल मैं आई एम नो बडी, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं किसी का क्या बिगाड़ना है या किसी का क्या एहतसाब करना है, या 2 बातें कर लूँगा ना, अपना दिल का भड़ास कढ़ लवांगा। लेकिन जो तारीख का जो एहतसाब जो है ना, जो वो बड़ा कड़ा होता है। आप समझते हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बैक स्टैप किया है या कुछ और लोगों ने किया? देखिए 2016 के बाद के वाक़यात जो हैं, जो भी वाक़यात हुए वो सारे उस तरफ ही वाक़यात जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि
میاں صاحب اس سے بہت اچھا سلوک جو ہے ان کا استحقاق تھا جو ان کو نہیں ملا. تو پھر میاں صاحب نے اور آپ نے ایک اور غلطی کی, انہی جنرل باجوہ کی دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا. کیا یہ بلنڈر نہیں دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو ووٹ دیا گیا اس کا جو ہے بالکل آپ بس صحیح کہہ رہے ہیں. آج جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اور وہ بہتر ہوتا. اگر اس کو اوائڈ کیا جاتا اس کو بہتر ہوتا. ہم زیادہ کو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے نہیں یہ کیا. بہرحال وہ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو اچھی ہوئی کہ اس کا میں آئی وٹنس ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں جو آفر ہوئی, میاں صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا اس وقت لنڈن میں بھی اور اس کے بعد بھی مجھے کہ خواجہ صاحب یہ بدلے چ کچھ نہیں لینا ہے گا. یہ ٹھیک ہے کرو تسی ووٹ دیو, لیکن یہ جڑا ہے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. Why should I make somebody responsible for it. ہمیں آفر ہوئی, مجھے آفر ہوئی پنجاب کہ جی آپ کو اپریل کا واقعہ ہے انہیں یہ جون دے بھی تانوں پنجاب دے دواں دے اور کیا دے دیں گے پنجاب دے دواں دے جون وچ. اچھا. تے دسمبر ہی تانوں جڑا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے دواں دے. ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تیرے سارے معاملات بھی تیرے ذاتی نے مکمل. میں ہاتھ جوڑے گئے. یہ جنرل باجوہ نے خود آپ کو کہا یا؟ میں نام نہیں لوں گا کہ کس نے مجھے کہا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے کہی گئی. تو کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. اور یہ کہی گئی میں نے ذاتی حوالے سے بھی اور پارٹی کے بھی حوالے سے کہا کہ میرے لیڈر کی مجھے انسٹرکشنز ہیں کہ ان کا لفظ تھا کہ نو کوئڈ پرو کو, یعنی کوئی سودے بازی نہیں ہونی. اس کے بدلے میں جو ہم کر رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں لینا. یہ ایک طرح کی ایک ویسی کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا کہہ سکتے ہیں آپ. میں آئی وڈ اگری ود یو کہ اس طرح کا کہ کوئی جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ جو اس وقت اتنے اچھے تو نہیں تھے. تو لیکن یہ مجھے کہا گیا, کنوے کیا گیا اور میں نے آگے پھر ان کو کہا, بلکہ ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ تم اپنے ذاتی معاملات بھی اس میں رکھو, جس میں جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ میرے خلاف جو نیب کا کیس تھا, میری سیالکوٹ میں میری پراپرٹی کے متعلق کچھ رکاوٹ ڈالی گئی ہوئی تھی وہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا کہ ہم اس ٹریپ میں نہیں آئے. اگر اس ٹریپ میں ہم آ جاتے تو پرہیپس پولیٹیکل ڈیزاسٹر جو ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے. آج اگر آپ کو موقع دیا جائے واپس ہسٹری میں جانے کا اور جرنیلوں کی لسٹ آپ کے سامنے ہو, آپ دوبارہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف تعینات کریں گے؟ سوچیں تے پاؤں گا. اچھا خواجہ صاحب, آپ ویسے آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا ایک حلقہ احباب بھی بڑا وسیع ہے اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے بھی نہیں ہیں. آپ کا سٹائل ایسا ہے ذرا ہنسی خوشی والا. جو آصف زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کا بھی ایک بڑا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے کہ بہت آپ قریب بھی ہوتے ہیں لیکن بہت دور بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں جو ہے لوگوں کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ہوتا ہے نا وہی یاد رکھنا چاہتا ہوں. میرے زندگی میں ایک اصول ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو. میرا زرداری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہوا ہے, بڑا اعتماد کا رشتہ تھا, خصوصاً یہ 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد یہ پاکستان جب آئے. تو اس کے بعد ایک دو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ اچھا وقت کو ڈیفائن نہیں میں کروں گا, لیکن اچھا وقت تھا. میں ویری پلیزنٹ فار می. وین ایور آئی ریکال دوز ڈیز تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے, تو ایک وارمتھ بھی جو ہے محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دو واقعات ہوئے جو میں جس نے جو ہے وہ ایک ان پلیزنٹنیس جو ہے نا میرے ذہن میں مجھے مایوسی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے. باقی نتھنگ. اچھا, آپ کے فاروق نائک صاحب ہیں, وہ آپ کے بردر ان لا بھی ہیں, وہ آپ کے خالہ بھی ہیں, اور ان کی بھی بڑی آکورڈ جاب ہے کہ آپ میں اور زرداری صاحب کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں. تو وہ اس بیلنس کو میں نے اس کو اپنے بھائی کو کبھی آزمایا نہیں ہے, اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ اس کو زرداری صاحب کو نہ کرنی پڑے. ہو سکتا کرے بھی نہ,
یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ان کو جب میں ڈسکوالیفائی ہوا ہوں 2017 میں 18 میں ہوا ہوں میرا خیال ہے ڈسکوالیفائی, 1 مہینہ میں ڈسکوالیفائی رہا, تو میں نے اس کو وکیل کرنا چاہا, زرداری صاحب نے اس کو منع کر دیا. اچھا. پھر بھی نیب میں جب میرے ریمانڈ تھا وہ وکالت آیا, بڑا پائے کا وکیل ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا میری وکالت کرنے. زرداری صاحب نے اچھا خواجہ صاحب میری طرف سے آپ سب سمجھا ہوگا کہ بھائی نہ کرے, نہیں رہنے دے. میری طرف سے ایک لاسٹ کویسچن ہے کہ آج کل فلسطین کا ایشو چل رہا ہے, اور آپ جو ہیں یعنی کہ آپ کا ایک فلسطین کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. میں نے سنا ہے کہ کسی ٹائم پہ آپ کو ادھر سے یہ اولیو آئل بھی آیا کرتا تھا, تو یعنی کہ ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ, تو اس کو آپ کیسے فیل کرتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے؟ مجھے بڑا دکھ ہے, بہت زیادہ دکھ ہے, مسلمان کی حیثیت سے, پاکستانی کی حیثیت سے اور انسان کی حیثیت سے. یہ چیز جو ہے مذہب سے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اٹس بیونڈ ریلیجن, یہ ہیومینٹی کی ایشو بن گیا ہوا ہے وہاں پہ. آپ صحیح کہتے ہیں. مجھے نابلس سے بڑی کئی سال جو ہے جب میں ابو دھابی ہوتا تھا تو میرا اسسٹنٹ مینیجر میرے ساتھ جو تھا, اللہ اس کو جنت دے, اس کے بیٹے کے ساتھ میں ابھی بھی رابطے میں ہوں, تو وہ اس کو حصہ آتا تھا اولیو آئل کا, اس کی والدہ بھیجتی تھی ویسٹ بینک سے, مغربی سے کنارے سے, تو اس حصے میں سے جو ہے نا وہ مجھے ضرور آپ کا حصہ ہوتا تھا. اللہ اس کو جنت دے. دونوں میاں بیوی بڑے پیار والے کرنے والے تھے. تو اس کی شکل میرے سامنے آ گئی ہے. اس کا بیٹا ہے یزان, وہ جمعے کے جمعے ضرور مجھے میسیج کرتا ہے, ضرور میسیج آتا ہے اس کا. خیر صاحب میری طرف سے آخری سوال, بلکہ 2 چھوٹے آخری سوال. بڑا میرا اس کاز کے ساتھ جو ہے نا بڑا پرانا 1967 میں لاء کالج میں اسٹوڈنٹ تھا جب یہ جنگ ہوئی تھی 67 کی. آئی ریئلی مجھے بہت دکھ ہے جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, کہ یہ جو لوگ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ, میں اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کو 4,000-4,500 سال سے جانتا ہوں. حضرت ابراہیم 4,300 سال پہلے وہ عرس سے جو ہے وہ فلسطین گئے تھے, اس وقت سے ساری تاریخ کو جانتا ہوں. اور پھر صہیونی جو آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, 1884 میں یہ پروٹوکول آف زیون جو پبلش ہوا, پروٹوکول آف زیون جو ہے پبلش ہوا, اور اس میں بڑے جو یہودی امیر لوگ تھے انہوں نے ان کو بیک اپ کیا ہے. میں اس کے نام بھی جانتا ہوں ان لوگوں کے, وہ بینکر ہیں, فرینچ بینکر, اور لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد پیکو سائکس پیکٹ ہوا 2016 میں میرا خیال ہے. اس کے بعد اس کو ریپوڈیٹ کیا گیا بیلفور ڈیکلیریشن کے ساتھ 1921 میں. اتنا ظلم ہوا ہے اس فلسطینیوں کے ساتھ, اور اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں, اس میں جو ہے کرسچنز بھی شامل ہیں, کیونکہ کرسچنز کی بھی جو متبرک جتنی جگہیں ہیں وہ وہاں پہ ہیں, اور بہت بڑے لوگ جو ہیں نا پیلسٹین کرسچنز ہوئے ہیں. اس میں جو ایڈورڈ سعید جو ہے سب سے بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے ایڈورڈ سعید کا, جو ہے بہت بڑا نام ہے, کوئی شک نہیں. تو اور لوگ جو ہے سامی اداوی ہوتے تھے, انہوں نے کتاب لکھی تھی بٹر ہارویسٹ اس کے اوپر. وہ کتاب ساری خرید لی گئی تھی مارکیٹ سے, کہ وہ اتنا ڈاکومنٹڈ اس ایشو کے متعلق. آپ دیکھیں یہ کل قتل عام ہوا ہے, پرسوں ہسپتال کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, یہ بیر یاسین سے آپ شروع کریں قتل عام سے, صبرا شتیلا کا قتل عام جو ہے, کئی قتل عام جو ہیں. اور یہ جعلی سیولائزڈ قومیں جو ہیں, یہ برطانیہ اور امریکہ اور فرانس اور جرمنی, یہ لوگ جو ہیں, جرمنی تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا رہے, قیامت تک نہیں کر سکتا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیے. تو یہ لیکن منافقت کی حد ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں, they'll pay the price and they'll pay a very very heavy price. اگر اپنی تاریخ کو ہی جو ہے یہودی دیکھ لیں, جو 2 دفعہ ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا, ایک دفعہ بیبلونینز نے کیا اور اس کے بعد دوسری طرح رومنز نے کیا, کیا حال ہوا.
چلیں یہ ایک تاریخی سبجیکٹ ہے، کسی اور وقت اس خواجہ صاحب میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں. خواجہ صاحب ایک وزیر دفاع آرمی چیف کے مقابلے میں کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ہمارے سسٹم میں عزت ضرور ہے اس کی، لیکن جو ہماری 75 سالہ تاریخ جو ہے اس میں پاور لائز ود دا چیف آف اسٹاف. پاکستان میں دوبارہ مارشل لا کا خطرہ ہے؟ میرا نہیں خیال خطرہ ہے، میرا نہیں کہا اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا ہمیں ایک ایسے پیریڈ سے گزرنا پڑے گا جس میں جو ہے آپ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹال سکیں. اس کے خد و خال جو ہے آپ کسی اور پروگرام میں مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا، لیکن ایک ضرور وقفہ ہمیں دینا پڑے گا یا ایک پیریڈ جو ہے بیچ میں کہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ یا اداروں کے درمیان جو ہے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے. میں ایک آخری کمنٹ آپ کو دوں گا کہ اس ملک میں اگر عدلیہ جو ہے وہ کریکٹر شو کرتی پچھلے 75 سال میں تو ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. نہ فوج جو ہے انکروچ کرتی ہماری ٹیریٹری پہ، نہ ہماری ٹیریٹری لوز ہوتی، نہ جو ہے وہ سیاستدان جو ہے اپنے بیچتے، اپنے ضمیر بیچتے. اور یہ ساری تباہی اور بربادی جو ہے اس ملک میں انصاف جو ہے جب وہ جو ہے وہ مفقود ہو جائے، انصاف جو ہے کمپرومائز ہو جائے، جس طرح ہمارے جسٹس منیر سے لے کے 15 دن 20 دن پہلے تک جو ہے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نئی جو لیڈرشپ جو ہے ان کو ہمت طاقت دے کہ اپنی ماضی کو جو ہے وہ اس کو نگیٹ کر سکیں، اس کی نفی کر سکیں، اور انصاف کی جو ہمارا مذہب اور انسانی معاشرہ جو روایات مرتب ہوئی ہیں اس کو اپ ہولڈ کریں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے خواجہ آصف کی گفتگو سنی. انہوں نے تاریخ کے جھروکوں سے بھی کچھ پردے اٹھائے ہیں اور ہمارے ساتھ تازہ صورتحال پر بھی بات کی. امید آپ کو پسند آئی ہوگی.